میں آج کی اس آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کرنے پر تحریک انصاف بلوچستان کی قیادت، ان کے رہنماؤں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس دارالخلافے میں اس کانفرنس کا انعقاد کیا اور ہماری اجتماعی نفسیات، اجتماعی کانشس پر ایک دستک دینے کی کوشش کی کہ جس کے نتیجے میں بلوچستان کے دگرگوں حالات اور وہاں پر ایک انسانی بحران جو جنم لے چکا ہے، اس پر اس شہر کے اہل اقتدار، اس شہر کے پالیسی میکرز کے ضمیر کو جھنجھوڑا جائے اور ان کے علم میں یہ بات لائی جائے کہ اگر آج حالات کو سدھارنے کے لیے صاف نیت کے ساتھ مخلصانہ طور پر اگر کوئی کوشش نہ کی گئی تو خدا نہ کرے حالات ایک بہت غلط رنگ اختیار کر سکتے ہیں۔ بلوچستان کے معاملے کے اوپر اور وہاں کے حالات کے اوپر دہائیاں گزر گئیں اس گفتگو کو جاری ہوئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ بلوچستان کے حالات پر جن کی رائے سب سے زیادہ کریڈیبل ہے وہ وہاں کے عمائدین اور وہاں کے عوامی نمائندگان ہیں۔ لیکن میری گفتگو کا پہلا نقطہ ہی اسی چیز کے ساتھ جڑا ہے کہ ہم عوامی نمائندگان کن کو تصور کریں۔ جس طریقے سے بلوچستان میں الیکشنز ہوئے، الیکشنز ہوتے رہے، اور اب تو ملک بھر میں عوام کے جو اصل ریپرزینٹیٹیوز تھے ان کو یا تو الیکٹورل پالیٹکس میں حصہ نہیں لینے دیا گیا، اور اگر انہیں حصہ لینے دیا گیا تو ان کے راستے میں وہ دیواریں کھڑی کر دی گئیں کہ جس کے نتیجے میں وہاں کے حقیقی نمائندگان اسمبلیوں تک شاذ و نادر ہی پہنچ سکے۔ اسی نقطے کی وضاحت کے لیے میں صرف مختصراً آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ آج کے دن میں ہمیں آزاد کشمیر میں جو چیلنج ہمارے سامنے کھڑا ہے وہ آخر ممکن کیوں ہوا۔ وہ اس لیے ممکن ہوا کہ آج سے چند سال قبل وہاں پر موجود تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر حکومت میں جمع کر دیا گیا۔ اپوزیشن کا وجود وہاں پر رہنے نہیں دیا۔ کوئی ایک جماعت بھی ایسی نہ تھی جو حکومت میں آزاد کشمیر میں شامل نہ ہو۔ نتیجتاً وہاں کے لوگوں کا وہاں کے انتخابی عمل سے اعتماد اٹھ گیا اور اس اپوزیشن کے خلا کو پر کرنے کے لیے ایکشن کمیٹی ابھر کر سامنے آئی۔ جو آج آزاد کشمیر کے حالات ہیں، یہی حالات پورے ملک کے اور خصوصاً بلوچستان کے بھی ہیں کہ اپوزیشن کی سیاست کو وہاں پر پنپنے نہیں دیا گیا، اور جو روٹ کاز ہے اس کو بھی آج ہم ایڈریس کرنے کے لیے ہمارے پالیسی میکرز تیار نہیں ہیں۔ جب وہاں کا نوجوان سوال کرتا ہے تو اس کے سوال میں وزن ہے، اس کے سوال میں دلیل ہے کہ یہ جس پارلیمانی نظام حکومت اور پارلیمانی سیاست کی تم بات کرتے ہو،
اس میں سب سے پہلے تو تم اپنے مینڈیٹ کا دفاع نہیں کر سکتے تو ہمارا کیا دفاع کرو گے؟ وہاں کا نوجوان یہ بات کرنے میں بیجار نہیں ہے، یہ سوال کرنے میں بیجار نہیں ہے کہ آج تک اس پارلیمانی نظام سیاست نے ہمارے حقوق کے دفاع کے لیے، ہمارے حقوق حاصل کرنے کے لیے کیا کیا۔ اور یہ اعتماد کا فقدان، اس اعتماد کا مکمل طور پر اٹھ جانا، یہ سیاسی جماعتوں کی بھی ناکامی ہے اور ریاستی بندوبست کی بھی ناکامی ہے۔ آج بحران اتنا گہرا ہو چکا ہے کہ کل کے بلوچستان کے دن کے ہم واقعات کا صرف اگر ذکر کریں، اس سے چند دن پہلے پچھلے ہفتے جو واقعات وہاں پر ہوئے، یا اس سے پچھلے مہینے، یا اس سے پچھلے سال، تو اس نتیجے پہ کوئی بھی تھوڑا بہت ذہن رکھنے والا شخص پہنچنے سے گریز نہیں کر پائے گا کہ تمام ریاستی عمل اور ریاستی مشینری، لا اینڈ آرڈر کا کمپلیٹ بریک ڈاؤن ہو چکا ہے۔ اور بدقسمتی سے یہ بریک ڈاؤن اگر آپ پاکستان کے نقشے پر دیکھیں، جہاں سے دریائے سندھ اوپر سے بہنا شروع ہوتا ہے پہاڑوں سے اور نیچے سمندر میں جا کر شامل ہوتا ہے، تو ویسٹ آف انڈس، چاہے وہ جنوبی اضلاع ہوں خیبر پختونخوا کے، چاہے وہ صوبہ بلوچستان ہو، ریاستی ریٹ مکمل طور پر ایویپوریٹ ہو چکی۔ اسی بحران میں آئین میں دیے گئے انسانی حقوق معطل ہو چکے ہیں، آئین میں دی گئی ضمانتوں کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی۔ اب تو ان کو ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی گرداننے کے لیے اور ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اور اس ساری کیفیت میں صورتحال کو جو چیز مزید گمبھیر بناتی ہے وہ ہے کانفلکٹ اکانومی کا جنم لینا۔ آئین کی عملداری ختم ہو چکی، آئین میں دی گئی ضمانتیں ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی، سیاست کا فیلئر ہو گیا، اس خلا میں دہشت گرد تنظیمیں سامنے آ گئیں جیسے کہ بی ایل اے، اور اسی خلا میں کانفلکٹ اکانومی جس نے جنم لیا اس میں تمام حصے دار بن گئے۔ ڈرگز کی جو ٹریڈ ہے آج بلوچستان کے حالات کو اس نہج پر پہنچانے میں اس کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ ایک محفوظ اندازے کے مطابق اس وقت جو پاپی کلٹیویشن ہوئی ہے وہاں پر، وہ تاریخ کی ایک بلند ترین سطح پر پاپی کلٹیویشن ہوئی۔ یہ حقائق ہماری نظروں سے کیسے اوجھل ہیں؟ وہ کون کر رہا ہے؟ اس میں کون حصے دار ہے؟ یہ پوری ایک کانفلکٹ اکانومی جنم لے چکی ہے۔ اس ساری صورتحال کو اگر آج ہم ایڈریس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو یقین مانیے، اور یہ بات کہتے ہوئے دکھ ہوتا ہے کہ دور حاضر میں اور خصوصاً اس صدی میں نئے ممالک کی تو تشکیل نہیں ہوئی، لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز جو اس صدی میں ہمارے سامنے ابھر کر آئی کہ مملکتیں اور حکومتیں اور ریاستیں امپلوژن کا شکار ہو گئیں، اندر سے پھٹ گئیں۔ اور اندر سے پھٹنا، امپلوژن کا شکار ہونا، یہ وہ کیفیت ہے کہ جس کا ذکر الفاظ میں تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی تپش اور اس کی حدت کو اگر کسی نے محسوس کرنا ہے تو وہ ایک نظر سیریا پہ دوڑا لے،
ایک نظر لیبیا پہ دوڑا لے، ایک نظر یمن پر دوڑا لے، ایک نظر عراق پر دوڑا لے کہ جب ممالک اندر سے پھٹے تو پھر وہاں پر کیا حشر ہوا۔ ایک نظر یمن پر دوڑا لے، ایک نظر عراق پر دوڑا لے کہ جب ممالک اندر سے پھٹے تو پھر وہاں پر کیا حشر ہوا۔ آج اس صورتحال کی جانب ہم بہت اس صورتحال کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور یہاں سے واپسی اسی صورت میں ممکن ہوگی کہ اگر تمام اس ملک کی جماعتیں جو اس وقت حکومت میں بھی موجود ہیں، جنہوں نے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بڑے بلند و بانگ دعوے کیے بلوچستان کے حالات کو سدھارنے کے لیے، مسنگ پرسنز کے کیمپس میں جا کر بیٹھے، جیسے محترمہ مریم نواز صاحبہ جا کر بیٹھیں، جلسوں کے اندر بلوچستان کے حالات کو سدھارنے کے لیے بڑے بڑے وعدے کیے، لیکن وہ آج اپنی تمام ماضی کی گفتگو چند اقتدار کے لمحوں کے لیے قربان کر چکے ہیں۔ بتدریج وہاں پر ہونے والے واقعات ہمارے لیے ایک ویک اپ کال ہیں، اور اگر ہم یہ تصور کریں کہ ہم کوئی ایسا حل پیش کر سکتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں اگلے ہفتے میں یا اگلے مہینے میں یا اگلے سال میں بلوچستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سلوشن کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ ہمارے اختیار میں کم از کم اتنا ضرور ہے کہ اس سفر کی ہم ابتدا کر سکتے ہیں، اور اس سفر کا اگر ہم ابتدا کرنے میں سنجیدہ ہیں، حالات کی سنگینی کا ہمیں ادراک ہے، تو اس کی ابتدا فری اینڈ فیئر الیکشن سے ہوگی۔ پورے ملک میں جو حکومت ہے اور خصوصاً بلوچستان میں جو حکومت ہے، وہ وہاں کے لوگوں کی ریپرزینٹیٹیو حکومت نہیں ہے، غیر نمائندہ حکومت ہے۔ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے نتیجے میں سامنے آنے والے لوگ، وہاں کی اسمبلی، وہ ایک راہ کا تعین کر سکے گی کہ راستہ کیا نکلنا ہے اور کیا نکالنا ہے۔ اگر ہم اس پہلے نقطے پر ہی اگری نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی سلوشن امپوز کر دیں گے، تو 7 دہائیوں سے ہم سلوشنز امپوز کرتے آ رہے ہیں، لیکن ان کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ میں صرف اسی نقطے کی وضاحت کرنا چاہتا تھا، آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ اس کے پہلو اور بھی بہت ہیں، جو مسنگ پرسنز، جو ہیومن رائٹس وائلیشنز روزمرہ کی بنیاد پر وہاں پر ہو رہی ہیں، ان سب کے اوپر بات کرنے کے لیے بہت مواد موجود ہے، لیکن ہم اس گفتگو کو سمجھتے ہوئے اگر کانکریٹ سلوشنز کی جانب جانا چاہتے ہیں، تو پہلا تو فری اینڈ فیئر الیکشنز ہے، اور دوسری بات، اپنا نقطہ بیان کر کے میں آپ احباب سے اجازت لوں گا اور درخواست کروں گا خصوصاً بلوچستان سے آئے ہوئے قائدین اور زعماء کے کہ اس نقطے کو ضرور کنسیڈر کریں۔ ہم سیاسی جماعتوں کو اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے۔ ہمارے اپنے بھی بہت فیلیئرز ہیں۔ ایک بڑا فیلئر کہ ہمیں اقتدار دکھایا جائے تو ہم اس کے لیے کوئی اصول اور کوئی نظریہ ملحوظ خاطر نہیں کرتے، اور اس اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے ہم فوراً اپنی پوری کی پوری سیاست کو بیچ کر اس کرسی پہ براجمان ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ذمے بھی کچھ کام ہے۔ آج سے چند سال قبل شاہد خاقان عباسی صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب، بشمول میرے اور کچھ اور دوستوں کے
ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ری امیجننگ پاکستان کا، اور اس میں ہم نے معاشرے کے ہر طبقے سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اگر پاکستان کا جو تصور نو ہے، یہ 75 سال تو ہمارے سامنے ہیں جو ایک ناکامیوں کی طویل داستان ہے، تو وہ تصور نو کیا ہونا چاہیے؟ اس سلسلے میں ہم نے سب سے پہلے جو سیمینار کا انعقاد کیا وہ کوئٹہ میں کیا، اور وہاں پر اس گفتگو کے دوران ایک نوجوان کی جو گفتگو تھی اس میں اس نے یہ نقطہ بیان کیا، اور میں آپ کے سامنے چاہوں گا کہ وہ یہ نقطہ رکھوں، اس پر تمام سیاسی جماعتوں کو غور کرنا چاہیے کہ بلوچستان میں ہماری ریاست کا جس طریقے سے سٹرکچر ڈیزائن کیا گیا ہے، اور اسپیشلی الیکٹورل پالیٹکس کا، اس میں 17 سیٹیں وہ کبھی سیاسی جماعتوں کی، مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کی اس طرح کی توجہ اس جانب ہوتی ہی نہیں ہے کہ اگر ہم اپنا ایفرٹ ان 17 سیٹوں میں سے ان کو حاصل کرنے کے لیے لگائیں تو اس کے بدلے وہی ایفرٹ آپ کو زیادہ پے آف کرتا ہے اگر آپ وہی فوکس کراچی پر کریں، حیدرآباد پر کریں، فیصلہ آباد پر کریں، لاہور پر کریں، پشاور ویلی کے اوپر کریں۔ تو سیاسی جماعتیں مین سٹریم پالیٹکس کے اندر ان کے لیے ان 17 سیٹوں کو اس طرح کی اہمیت حاصل نہیں ہے جس طرح کی ایک پورے صوبے کے لوگوں کو ہونی چاہیے۔ اب اس برج کو کیسے کراس کیا جائے کہ جو نشستوں کا تعلق ہے وہ تو آبادی کے ساتھ ہے، اور آبادی وہاں پر کم ہے، تو پھر نشستیں اگر بڑھانی ہے تو کیا آپ پورے ملک کے اندر اس کو ایکویشن کو اور اس فارمولے کو ڈسٹرب کریں گے جس کے اوپر باقی صوبے، اور ظاہری بات ہے وہ سب اپنی اس حوالے سے جو اختلاف ہے اس کو سامنے لے آئیں گے؟ تو اس نوجوان کے مطابق اس کا ایک حل یہ موجود ہے کہ اگر تمام پولیٹیکل پارٹیز ایگری کریں کہ سینٹ کے الیکشنز کو ڈائریکٹ کر دیا جائے، ہر صوبے کی متناسب نمائندگی ہے سینٹ میں، 25 سیٹیں ہر صوبے کو حاصل ہیں، اگر وہی 25 سیٹیں جو ہم سب کو پتا ہے کہ، اور خصوصاً بلوچستان کے معاملے میں جو آپ احباب وہاں سے تعلق رکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے بانٹی جاتی ہیں اور کس طریقے سے حاصل کی جاتی ہیں، اگر سینٹ کے الیکشنز کو ڈائریکٹ الیکشنز میں تبدیل کر دیا جائے تو وہاں کی جو 25 نشستیں ہیں وہ مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی ایک پرائز ٹو گریب ہو جائے گا، اور اس ریفارم کے ذریعے پولیٹیکل پارٹیز جو لا تعلق ہو جاتی ہیں مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز، نیشنل پولیٹیکل پارٹیز بلوچستان کے معاملات سے، اور جب وہ یہ سمجھ لیتی ہیں کہ 17 سیٹوں کے لیے اس میں سے ہم کتنی حاصل کر لیں گے، 5 حاصل کر لیں گے، 4 حاصل کر لیں گے، اور اس خلا کو وہ لیز آؤٹ کر دیتے ہیں، مقتدرہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اس کو تبدیل کرنے کے لیے، مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کے انٹرسٹ کو انکریز کرنے کے لیے یہ ایک ریفارم میننگ فل ریفارم ہے۔ اگر اس کے اوپر باقی ریفارمز کے ساتھ انسانی حقوق کی بحالی، لوگوں کی جو انٹیگریٹی ہے، قانون پر عمل درآمد، عزت نفس پر حملہ نہ ہونا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر حاصل کرنا ان کی حیثیت اولین ہے، لیکن اگر کہیں آپ کو یہ گنجائش ملے تو اس نقطے کو بھی ضرور ذہن میں رکھیے گا، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کی ایک نیشنل کانورسیشن کے اندر بلوچستان کو شامل کرنے کے لیے یہ ایک ریفارم میرے خیال سے ناگزیر ہے۔ اور آخر میں بس اس نقطے کو آپ کے سامنے رکھ کر اجازت چاہوں گا کہ یہ دنیا تبدیل ہو چکی ہے۔ پوسٹ ورلڈ وار 2 کا جو کانسٹرکٹ تھا وہ سارا کریش کر چکا ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت انسانی حقوق
انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا، ہیومن رائٹس لا، لا آف وار، جنیوا کنونشنز، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی. یہ دنیا اب بدقسمتی سے اب اس جانب بڑھ گئی ہے کہ جہاں پر مائٹ از رائٹ والا معاملہ دوبارہ درپیش آ چکا ہے. اور ایسی صورتحال میں کہ جہاں پر اقوام متحدہ کی کوئی حیثیت نہ ہو، انسانی حقوق کے قوانین کی حیثیت کوئی نہ ہو، طاقت کو فوقیت حاصل ہو ہر چیز پر، ہمیں بہت محتاط ہونا پڑے گا. اگر وہ ممالک جن کے اندر فالٹ لائنز ہوں گی، اگر ان فالٹ لائنز کو حل کرنے کے لیے ایک ہیلنگ پروسیس کا وہ آغاز نہیں کریں گے، تو یقین مانیے کہ پھر ان فالٹ لائنز کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے دنیا کودے گی، اور وہ کودنے میں بے جا نہ ہوگی. یہ ہمارے اوپر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان فالٹ لائنز کو ابھرنے نہ دیں اور وقت سے پہلے ایڈریس کر لیں تاکہ وہ ان کا فائدہ نہ اٹھایا جا سکے. آج اس ملک میں بلوچستان کے جو حالات ہیں وہ ایک فالٹ لائن ہے. آزاد کشمیر کے جو حالات ہیں وہ ایک فالٹ لائن ہے. خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی کی لہر ہے، ٹی ٹی پی کی صورت میں ایک فالٹ لائن موجود ہے. ہمیں وہ وقت آ چکا ہے کہ اپنی ایگوز کو سائڈ پر رکھ کر اس ملک کے اندر پولیٹیکل ریکنسیلیشن کے لیے ایک انوائرمنٹ بنانی ہوگی، ورنہ اس بوجھ کو اٹھا کر اور ان فالٹ لائنز کے ساتھ اگر کوئی شخص یا کوئی جماعت جنہوں نے آج اس اے پی سی کا اہتمام کیا، اور میں چکزئی صاحب کا، سردار اختر بینگل صاحب کا، دیگر اکابرین کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں دعوت دی. بلوچستان کی کیفیت کیا ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ آج بلوچستان کی لیڈرشپ جو ہے اور ہم سب یہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں بیٹھے ہیں. یہاں سے 100 گز کے فاصلے پر بلوچستان ہاؤس ہے. ہمیں وہاں بیٹھنا چاہیے تھا. یہ سیاست کا تقاضا ہوتا ہے. آج سیاست کو ہم نے نفرت میں بدل دی ہے، دشمنی میں بدل دی ہے، تو پھر اس میں حالات کیسے درست ہوں گے؟ مجھے آج سے 15 سال پہلے میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں ایک پی ایم ایل این کا ڈیلیگیشن اختر بینگل صاحب کے گھر گیا کراچی میں، اور وہاں پر یقیناً بات چیت ہمیشہ سیاسی بھی ہوتی ہے، علاقے کی بھی ہوتی ہے. بلوچستان کی بات آئی تو سردار صاحب نے کہا کہ ہمارا ایک نظام ہے جہاں بڑے کی عزت ہوتی ہے، سردار کی عزت ہوتی ہے، لیکن جو رویہ آپ لوگوں نے بلوچستان کے ساتھ رکھا ہے، مجھے یہ خدشہ ہے کہ وہ معاملہ ختم ہو جائے گا. ہمارا نوجوان آج سوال کر رہا ہے کہ آپ نے ہمیں کیا دیا، ہمارے حقوق کہاں گئے، ہمارے وسائل کہاں گئے. تو انہوں نے کہا کہ ابھی بھی وقت ہے، اس کو درست کر لیں، ورنہ یہ بات بہت آگے نکل جائے گی اور ہم بے بس ہو جائیں گے. اور آج میرے نظر میں ہم اس کیفیت میں ہیں جہاں بلوچستان کا نوجوان سوال کرتے کرتے تھک گیا اور اب اس نے پہاڑ کا رخ کر لیا اور بڑی تعداد میں کر لیا ہے. جس علاقے میں سے ایک نوجوان خاتون جس کے بچے بھی ہوں، ایم فل بھی کیا ہو، اچھے خاندان سے تعلق ہو، اور وہ خود کو شملہ آور بن جائے، تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ یہ آج بات ریاست کے سوچنے کی ہے. یہ بات یک طرفہ نہیں ہوتی، ایک دن میں نہیں ہوتی، وقت لگتا ہے. یہ خرابیاں وقت کے ساتھ پیدا ہوئی ہیں. آپ نے اس کو درست کرنا ہے. اور جو ریاست
ایک مسئلے کے حل کی ابتدا گولی سے کرے اس کے پاس کوئی اور راستہ رہ نہیں جاتا. یہ معاملہ جبر سے حل ہونے والا نہیں ہے. آپ کو بات سننی پڑے گی, آپ کو ایک ڈائلاگ پیدا کرنا پڑے گا, احترام, وہاں کے عوام کی رائے کا احترام کرنا پڑے گا. سینیٹر بلیدی صاحب نے کہا کہ بہت قدآور شخصیات بلوچستان نے دی ہیں, انہوں نے چند نام بھی لیے, اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے یہ قدآور شخصیات ہیں. لیکن اصل جو بات ہے کہ بلوچستان کی سوچ, بلوچستان کی سیاست کی فکر, ان کے سیاست دانوں کی آئیڈیالوجی یہ قدآور ہے, اور آج کی نہیں ہے, ہم سے بہت پہلے کی ہے. اور میں حقیقت سے بلوچستان کے لوگوں کو, ان کی لیڈرشپ کو کم از کم اپنے آپ سے زیادہ محب وطن اور پاکستان کا خیر خواہ سمجھتا ہوں. میں نے دیکھا بھی ہے, لیکن ہم نے اس بات کا احترام نہیں کیا. خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے. تو آج بھی اگر امریکہ اور ایران بیٹھ کے ٹیبل پر مسئلے کا حل کر سکتے ہیں ہماری وساطت سے, تو کیا ہم اپنی وساطت سے اپنے ملک کے اندر معاملات کا حل نہیں کر سکتے؟ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ آپ کے سامنے آج بلوچستان میں کیفیت یہ ہے کہ سیکورٹی فورسز کو وہاں تحفظ چاہیے. وہاں عام آدمی کا کیا بنے گا جہاں پر سیکورٹی فورسز خود محفوظ نہیں ہیں؟ یہ زیارت کا واقعہ عام واقعہ نہیں ہے. ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ یہ وہاں کون سا ادارہ جس نے یہ کیا ہے, ٹی ٹی پی نے کیا ہے, بی ایل اے نے کیا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے کون سے اور ادارے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. تو جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے اور ہم بے حسی کا شکار رہیں, اس پر بات بھی نہ کر سکیں, یہ میڈیا موجود ہے, یہ کوئی بات کسی میڈیا چینل پہ نہیں آئے گی, کیونکہ ہم نے آج اپنے ملک کے عوام سے جو بنیادی رشتہ ہے ریاست کا اور شہری کا وہ لے لیا ہے. ہم نے بنیادی حقوق سلب کر دیے ہیں. یہ ہمارے آئین کا پہلا چیپٹر ہے, 21 آرٹیکل ہے, ایک بھی آج پاکستان کے عوام کو میسر نہیں ہے, اور رشتہ ہی ٹوٹ گیا ہے. یہ صرف یہ بلوچستان کی بات نہیں ہے, پورے پاکستان میں یہ کیفیت ہے. ہم نے اس معاملے کو درست کرنا ہے. محمود خان جگزی صاحب نے یہ ایک تحریک شروع کی, تحریک تحفظ آئین پاکستان. لوگ اس کو بڑا معمولی بات سمجھتے ہیں کہ جی آئین تو ایک کتاب ہوتی ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن جس ملک میں آئین کی بالادستی نہیں ہوگی, قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی, وہ نہیں چلے گا. بلوچستان کا حل وہی حل ہے جو پاکستان کا حل ہے. قانون کو قانون سمجھیں, آئین کو آئین سمجھیں, اس کے مطابق معاملے کو چلائیں. الیکشن چوری مت کریں. جس ملک میں الیکشن چوری ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکے گا, کیونکہ اس کی یہ واضح مثال ہے کہ اس ملک میں آئین کا کوئی احترام نہیں ہے. یہ باتیں, یہ بنیادی باتیں اگر ہم نہیں سمجھیں گے, یہی بلوچستان کے, یہی پاکستان کے مسائل کا حل ہے. یہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. باقی اب حالات کا ہم ذکر کرتے رہتے ہیں, کیا ہوا ہے, کیا مسائل ہیں, وہ سب کو پتہ ہے. لیکن آج حل کو ڈھونڈیں, اور حل ایک ڈائلاگ, آئین کا احترام, عوام کی رائے کا احترام, قانون کی حکمرانی, یہ پاکستان کے حل بھی ہے, بلوچستان کا حل بھی ہے. ہم وسائل کی بات کرتے ہیں اور ہم اپنے عوام کو اس سے بھی پوشیدہ رکھتے ہیں. آپ کے سامنے ریکو ڈیک کا مسئلہ ہے. ریکو ڈیک آج آدھا جو ہے وہ کمپنی کی ملکیت ہے جو اس پر کام کر رہی ہے. 25% حکومت پاکستان کی 3 کمپنیوں کے پاس ہے, وفاقی حکومت کی 3 کمپنیوں کے پاس ہے, اور 25% بلوچستان کا ہے. اس میں اخراجات بھی آپ نے برداشت کرنے ہیں. جو آپ کو نفع ملے گا اس میں سے اخراجات بھی ہوتے ہیں. یہ صرف رقم آئے گی نہیں, جیب سے بھی پیسہ لگانا پڑے گا. اور جو ہمیں اس کی مالیت کیا ہے,
ایک دوست ملک نے ہمیں ایک آفر کی تھی جس میں انہوں نے اس پورے ریکارڈنگ کی مالیت $1 ارب سے کم لگائی ہے. 1 ارب دے دیں ہم آج گیس کی قیمت سمجھتے ہیں. یہ آج حقائق ہیں. بہت سے ایسے ذخائر اور بھی ہیں لیکن وہ ذخائر زمین میں ہی پڑے رہیں گے. وسائل کبھی عوام کی فلاح کے لیے استعمال نہیں ہو سکیں گے جب تک امن نہیں ہوگا, جب تک عوام کی رائے کا احترام نہیں ہوگا, جب تک قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی. یہ معاملات ہیں, یہ حل ہیں. آپ حضرات کا بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں طریقت صاحب بلوچستان چپٹر کا شکریہ ادا کرتا ہوں داؤد شاہ صاحب کا کہ آپ نے ایک بہت اچھی ایونٹ ارینج کی. ہمیں تو پریشانی تھی کہ کیا انتظامات ہے, کتنے لوگ آئیں گے یا نہیں, میں کل اور کیا ارینجمنٹ ہے. تو ماشاءاللہ یہ بلوچستان کی مین لیڈرشپ آج ادھر بیٹھی ہے. دوسری بات یہ کہ میں نے تو پہلی دفعہ بلوچستان کی جو آپ لوگوں کی آراء سنی اور جو ڈیپتھ ہے آپ لوگوں کی. میں نے شہزاد صاحب کو بھی کہا کہ میں تو خود بھی ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور اسٹوڈنٹ لائف سے پالیٹکس میں ہوں, لیکن میں نے بہت اچھا محسوس کیا جو یہاں بلوچستان کی لیڈرشپ کے اندر میچیورٹی اور جو ڈیپتھ ہے وہ مجھے بہت مطلب ایک کیلکولیٹڈ اور ریزنیبل ڈائلاگ اور ڈسکشن ہو گئی. میں زیادہ لمبا نہیں, میں 4-5 منٹ میں بات کروں گا اور پھر مشران کی بات سنیں گے. سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو کل واقعہ ہوا ہے زیارت میں اور جو وہ دوسرا جو علاقہ ہے جو واقعہ ہوا ہے, جو درنے ادھر بیٹھے ہیں, اور آج رپورٹ آئی ہے کہ شاید وہ جو پولیس نوجوان جو اغوا ہوئی تھی اس کو شہید کیا گیا ہے. ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. یہ انتہائی غیر انسانی رویہ ہے اور یہ وفاق کی حکومت کی بدترین فیلیور ہے اور صوبائی حکومت دونوں کی. سمجھ نہیں آ رہا, مطلب ایک عام آدمی بھی یہ سوچ سکتا ہے کہ اس وقت پورے ملک کے اندر جو بے چینی ہے اور بے قراری ہے, کشمیر میں جو صورتحال ہے وہاں جو کہ بہت سینسٹیو علاقہ ہے اور وہاں جو اس کی اس وقت سٹیٹس ہے اس کے حوالے سے ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے, بہت رسپانسبل رویہ اپنانا چاہیے. لیکن کشمیر کی جو معاملے کو جس طرح ہینڈل کیا جا رہا ہے, بلکہ مس ہینڈل کیا جا رہا ہے, وہ جو ہمارا 70 سال سے موقف ہے اس کو اس نے بہت بڑا نقصان پہنچایا. بلوچستان کی جو پوری شاہراہیں جو ہے نا غیر محفوظ ہیں اور بارڈر کی جو تھوڑا بہت نظام چلتا تھا دال پانی کا وہ بھی ختم ہو گیا. اور ساتھ ساتھ بلوچستان میں اس وقت جو بے چینی ہے, اور ہم گئے تھے ایک تقریب میں تو اختر مینگل صاحب بیٹھے تھے, میں نے ادھر دیکھا, میں نے کہا میں تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں شاید افغانستان میں آیا ہوں. جو ادھر سچویشن تھی اور جو میں نے ادھر دیکھا, تو جس طرح بلوچستان کے ساتھ رویہ رکھا جا رہا ہے, بنیاد وجہ کیا ہے, یہ ساری ڈسکشن اس پہ ہو گئی. جب آپ کی نمائندی ہی غیر منتخب ہوں, انہیں کس نے بات کرنی عوام کی؟ وہ جو بوریاں دے کے پیسے دے کے وہ اسمبلی میں پہنچے تو کیا وہ عوام کی بات کریں گے؟ اس کو تو وہاں سے جو اشارہ ملے گا, جو لکت پڑے ملے گی, وہی اس کے مطابق بات کریں گے. یہ بدقسمتی ہے کہ جب آپ عوامی نمائندوں کی جو اس کا حق ہوتا ہے عوام کا, وہ اس سے چھین لیتے ہیں. یعنی آئین تو آپ کو ہر شہری کو ووٹ کا حق دیتا ہے. یہ شہری پاکستان کی جتنی شہری ہیں ان کا حق ہے کہ وہ اپنے نمائندے منتخب کرے. جب آپ اس آئینی حق پہ ڈاکہ ڈالیں گے, اس کے ووٹ کے حق کی نفی کریں گے, ادھر وہ لوگ بیٹھیں گے
تو اس کا اپنے علاقے کی, اپنی قوم کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ کیا ریلیونس ہے, کیا رشتہ ہے. ابھی اگر کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی اور پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے نا وہ نمائندے ہوتی تو وہ ادھر بیٹھ ہوتی, اس کو پتا ہوتا کہ معاملے کو کس طرح چلانا ہے, کیسے کرنا ہے, کیا پالیسی کرنا. اور اس وجہ سے جو اس وقت نیشنل اسمبلی میں جتنی لیجسلیشن ہوئی ہے, مجھے کوئی ایک قانون ایسے بتائے جو عوام کے مفاد میں ہوا, سنگل ون. ایک کام بھی ایسے بتائیں جو کہ اس پارلیمنٹ سے پوچھ کے کیا جا رہا ہو. ان کو پتا ہے کہ جنہوں نے 17 سیٹوں سے ان کو جو ہے نا 100+ سیٹیں دی, اس کو کسی کو وزیر اعظم بنایا, کسی کو وزیر داخلہ, کسی کو ڈیفینس منسٹر اور کیا کیا بنایا. ان سب کو پتا ہے کہ ہم جو ہے نا ہارے ہوئے ہیں. میں نے اسمبلی میں کہا کہ ان کی بیوی کو پتا ہے, ان کے بچوں کو پتا ہے, ان کی پوری فیملی, ان کی سب کو پتا ہے, لیکن اس کے اندر کوئی شرم نہیں ہوا, مطلب کوئی احساس نہیں ہو رہا کہ میں منتخب بھی نہیں ہوں اور میں اسمبلی میں بیٹھا ہوں. تو جو نمائندگی وہ کرتے پھر وہ ادھر سے نمائندگی کرتے. تو سب سے پہلے جو مصطفیٰ نواز صاحب نے اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ بنانا ہوگا ان لوگوں کا جو کہ عوام کے صحیح نمائندے ہوں گے. ابھی لوگوں کی توقع ہوتی ہے عدالتوں سے. جب آپ کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں عدالت میں جاؤں گا مجھے انصاف ملے گا. یہاں جتنی لوگ بیٹھے ہیں, یہاں تو چھوڑے, یہاں باہر سروے کرے, سب سے پوچھیں کہ کیا عدالت میں ہمیں انصاف ملے گا. بالکل اس چیز پہ پوری پاکستانی قوم متفق ہے کہ عدالتوں کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کوئی انصاف دے. جبکہ آپ کی عدالتیں بھی مظلوم بن جائے, بلکہ آپ کی عدالتیں بھی اتنی کمپرومائز ہو جائے تو لوگ پھر کدھر جائیں گے. پارلیمنٹ بالکل ربڑ سٹیپ, یعنی تقریر ہوتی ہے, اپوزیشن لیڈر جو سب سے سینئر پوزیشن ہے, کنسٹیٹیوشن پوزیشن ہے, وہ جو تقریر کرتا ہے جو ہے نا ویڈیو آف ہو جاتا ہے, سارا اعلان ختم, کوئی رابطہ نہیں. جب ایک عام جو فارم 47 کے میں نے اٹھ جاتا ہے اس پہ پوری میڈیا پہ جو ہے نا وہ تقریر لائیو چلتی ہے. وہ جتنا اس کو لائیو چلا ہے لوگ اس کو رسپیکٹ نہیں دیتے, لوگ اس کو اپنا مانتے نہیں ہیں. تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ بنیادی حقوق سے جب ڈینائل کریں گے تو لوگ کدھر جائیں گے. یعنی نمبر 1 آپ نے غیر منتخب لوگوں کو اسمبلی میں بٹھایا, نمبر 2 آپ نے عدلیہ کو بالکل کمپرومائز نہیں بلکہ ختم ہی کر دیا, حساب کا کوئی تصور ختم ہو گیا, اور آپ نے آئین کا وہ حلیہ بنایا کہ اس کو آئین بھی نہیں کہا سکتا. اور ابھی کہتے ہیں کہ کوئی اور بھی, ابھی جو ولیدی صاحب نے میرے خیال میں کہا کہ شاید آپ جو ہے نا NFC کے بارے میں, NFC کے بارے میں آپ کی پارٹی کی کوئی خیالات ہے یا جو ہے نا, بھائی اس وقت تو 28ویں ترمیم آئی نہیں ہے تو ہم نے اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کی ہے. اگر کسی نے انڈیویجول بات کی تو وہ اس کا انڈیویجول ذاتی رائے ہوگی, وہ PTI کی رائے نہیں ہے. جب کوئی اس قسم کے آئینی پیکج سامنے آئے گا تو ہم اس کے اوپر پورے ڈیبیٹ کریں گے, ڈسکس کریں گے, اور ہمارے جو الائز ہیں ان سے مشاورت کی کوئی موقف دیں گے. ہم کیسے ایسے موقف دے سکتے ہیں کہ ابھی تک کوئی چیز آئی بھی نہیں ہے اور کسی نے, یہ بالکل ہم جو آئین کی ٹرو اسپرٹ جو 1973 کا آئین ہے, اور صوبوں کی بات بھی کی تھی. میں ایز اے ہول بات کرتا ہوں کہ ابھی تک ہم نے کوئی اس کی حوالے سے مشاورت نہیں کی. چیئرمین صاحب بیٹھے ہیں, نہ کوئی ڈبیٹ ہوئی, نہ کوئی ڈسکشن ہوئی, اور ہم نے یہ کہا کہ جب تک کوئی ہمارے سامنے کوئی وہ نہیں آتا ہم کیا کریں گے. جب ہم آئیں گے تو ہم اس فورم کے ساتھ ڈسکس کریں گے, ہم جو ہمارے الائنس ہے اس کے ساتھ ہم ڈسکس کر کے کوئی موقف اپنائیں گے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ PTI کی کسی کے بارے کی اس پہ کوئی موقف رکھتا ہے. ایک جو بات ہوئی, منگل صاحب بیٹھے ہیں, تشریف فرما ہیں, ہم نے اپنے وقت میں 400 مسنگ پرسن منگل صاحب کے حوالے کی. جو 2 سال تو ہماری حکومت چلتی رہی, تیسرے سال میں تو ہمارے خلاف سازش شروع ہو گئی. وہ تو ہر صورت میں پھر ہمیں کاٹنے کے چکر میں تھے. یہ جو ان کو علیحدہ کیا گیا, دوسروں کو علیحدہ کیا گیا, یہ تو جہاں سے ہوتا ہے وہاں سے ہوا. یہ پوچھ لیں, منگل صاحب خود بتائیں گے کہ ہم نے کبھی رکاوٹ نہیں ڈالی. ہم نے بلوچستان کے لیے اسپیشل پیکج دیا, وہ بھی منگل صاحب کو پتا ہے, اسپیشل پیکج دے دیا. لیکن بعد میں 2 سال بعد جو 18 میں ہماری حکومت بنی, 19-20 میں تو ہمارا سلسلہ چلتا رہا.
تو 20 کی باہر تو ہمارے خلاف جو ہے نا پوری شروع ہو گئی گیم ایکٹیویٹی شروع ہو گئی. دیکھیں ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی, میں یہ نہیں کہتا کہ ہم سے غلطی نہیں ہوئی, ہم بالکل ہم سے بھی غلطی, لیکن ایک بات کلیئر ہے, عمران خان اگر اس وقت جیل میں ہیں اور وہ اس وقت ریزسٹنس دکھا رہا ہے, اس وقت وہ جو ہے نا اتنے مشکل وقت میں جیل کاٹ رہا ہے, کیا خیال ہے اس کے پاس یہ آفر نہیں تھی جو نواز شریف کے پاس آفر آئی, وہ تو ملک چھوڑ کے چلا گیا. عمران خان کے پاس تو کافی آفرز آتی ہے. ہمارا پرنسپل یہ ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں اصولوں پہ سودا بازی نہیں کریں گے, اور نہ عمران خان اس کے لیے تیار ہوگا. مجھے جب میں اختر بینگل صاحب سے ملا اور مشر سے ملا, ان دونوں نے مجھے ایک میسج دیا, یہ یاد ہے ان دونوں کو یاد ہے, کہ آپ عمران خان سے پوچھے. جب میں ملاقات کے لیے جا رہا تھا, خاص کر اختر بینگل صاحب نے بہت اسپیسیفک ہو کے بولا کہ آپ عمران خان سے پوچھے کہ آپ کہاں تک جا سکتے ہیں, اس طرح نا جی, کہ آپ کا کیا. میں نے اس کو بتایا کہ ان دونوں کا یہ خیال ہے کہ آپ کس طرح. انہوں نے کہا اس کو بتاؤ کہ میں پرنسپل جس چیز پہ میں اسٹینڈ کرتا ہوں, میں مر جاؤں گا, میں اسے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور پھر میں نے وہی میسج جو ہے نا واپس ان کو پہنچایا. جب یہ ہم الائنس بنا رہے تھے, میں نے اس کو میسج پہنچایا کہ عمران خان اس پہ بالکل فرم ہے. عمران خان نے کیوں اچکزئی صاحب کو جو ہے نا مجھے خود کہا, مجھے کہا کہ آپ جو ہے نا الائنس کے چیئرمین جو ہے نا اچکزئی صاحب کو بنائے. مجھے کہا پھر جو اپوزیشن کا بنایا, کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ان کی جدوجہد آئین اور پاکستان کے لیے اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے ہے. تو ایک تو میں جنرلائز بات کرنا چاہتا ہوں, میں 2-3 تجاویز بھی دینا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے, بہت افسوس ہے بلوچستان کی پارٹیوں کو, جتنی بھی پارٹیاں ہیں, میری بھی تجویز ہوگی کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ون پوائنٹ ایجنڈا, امن و امان, اس کے حوالے سے آپ ایکٹ کریں, سیاست سے کو باہر رکھے, تب آپ کی سروائیول ہوگی. اگر آپ لوگوں کی کٹ نہیں ہوتی, بلوچستان میں جو ہے نا کوئی سروائیول مشکل ہے. ہمیں بھی خیبر پختونخوا میں بھی سیریس چیلنجز ہیں. ہم نے آپ کے نالج میں ہے, ہم نے ایک بہت بڑا جلسہ کیا جو محسن داور نے کہا. ہم نے پارلیمنٹ میں بہت بڑا اسمبلی میں, کے پی اسمبلی میں ایک بڑا جرگہ کیا, جس میں ہم نے سب کو اکٹھا کیا, اور اس کا سیکنڈ فیز ہم کر رہے ہیں. مشر کی ابھی کل میٹنگ بھی ہے, اور ہم کر رہے ہیں بہت بڑے لیول پہ جرگہ کر رہے ہیں. تھوڑا وہ دیکھیں گے, ڈیٹ کل فیصلہ ہوگا, لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہم اس کو ایک بہت بڑے پیمانے پہ کر رہے ہیں, جس پہ ہم تمام لوگوں کو بلائیں گے, تمام جرگوں کو بلائیں گے, اور اس طرح ایک ایونٹ جو ہے نا ہم کر رہے ہیں, اسی کی اس میں ہم کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ میری تجویز یہ ہے کہ ابھی امیڈیٹلی جو سچویشن ہو رہی ہے, الیکشن ہو رہے ہیں, تو ان کی پولیس مطلب سب سے زیادہ آپ جو کرتے ہیں, مانتے تو کسی کی نہیں ہے, جب تک آپ پولیس کو اسٹرینتھن نہیں کریں گے, اس کو اختیار نہیں دیں گے, ان کو وسائل نہیں دیں گے, اس کی مطلب جو اس کی جو ضروریات ہے اس کو پورا نہیں کریں گے, اور پولیس کو جو ہے نا پورا وہ نہیں کریں گے. جس طرح بلوچستان میں تو یہ پولیس بالکل کوئی سیریس ہی نہیں لیتا, اس کو تو اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے. وہاں تو دوسرے ادارے سے سب کچھ کر رہا ہے. خدا را اس ملک پہ رحم کرے, پولیس کو مضبوط کرے, اس کو اسٹرینتھن کرے, اس کو وسائل دے, اس کو اپ گریڈ کرے, اور ساتھ ساتھ ابھی جو امیڈیٹلی بلدیاتی انتخابات جو شوشہ ہو رہا ہے کہ وہ کرے, ایک فل امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہونا چاہیے, اور اس میں ایک ٹیسٹ کیس پہ طور پہ لے لیں کہ یہ جو ہے نا فری اینڈ فیئر ہو, اور اس پہ کوئی مداخلت نہ ہو اداروں کی. آپ دیکھیں کہ آپ کی جب لوکل لیڈرشپ آئے گی, متبادل لیڈرشپ آئے گی, اس کے پاس اختیار ہوگا, تو پھر سے یہ سچویشن میں آگے بڑھیں گے. جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا کا ایک کامن مسئلہ ایشو ہے, وہ ہمارا بارڈر کاروبار ہے. محسن بیٹھے ہیں, یہ بھی تھا جو اس نے کہا, ہم نے تو اپنے وقت میں بارڈر, بلکہ محسن یہ خود مجھے کہتے تھے کہ جو ہم نے بارڈر پہ کاروبار شروع کیا تو یہ کہتے مزدور نہیں مل رہے تھے. اس طرح اتنا کاروبار شروع ہو گیا کہ یہ کہتے تھے کہ اتنا بزنس کاروبار شروع ہو گیا بیرار شاہ اس میں کہ لیبر نہیں مل رہا تھا.
تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب آپ مطلب یا تو سمجھو کہ آپ کی ایگو کا مسئلہ ہے، لیکن اگر آپ مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو مقامی صحیح لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ جائیں. نمبر 1 ایشو یہ ہے کہ امن و امان کی بحالی کے نوجوانوں کو اپنی امید دینا ہے، ہوپ دینا ہے کہ اس کے بے روزگاری بڑھ رہی ہے، مایوسی ہے، سفوکیشن ہے، فرسٹریشن ہے. اس کو کیا نظر آ رہا ہے اس وقت جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، خاص کر جو دبئی میں بھی ہمارے لوگ اس وقت پریشان ہیں، دیگر بھی ممالک پریشان ہیں. تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک ڈیسٹینیشن تھی افغانستان اور سینٹرل ایشیا. ادھر آپ کے پاس کاروبار کی تو جو ہماری مارکیٹ چلتی تھی اس پہ وہ بھی آپ نے ختم کی. تو بے روزگاری بڑھ رہی ہے، کاروبار ختم ہو گیا ہے، فرسٹریشن کی وجہ سے دہشت گردی بڑھ رہی ہے. تو اس لیے جو افغانستان اور سینٹرل ایشیا کا ہم نے خواب دیکھا تھا کہ ہمارا بہت بڑا کاروبار ہوگا، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تمام پڑوسیوں کے ساتھ کاروبار ہونا چاہیے، تمام پڑوسیوں والے کے ساتھ. بے شک آپ کی انڈیا کے ساتھ تعلقات ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، اس کے ساتھ آپ جو بھی کرے، کشمیر کا جو ایشو ہے اس پہ ہمیں کسی طور پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، لیکن کاروبار تو کاروبار ہے، وہ تمام اس کے ساتھ بزنس ہونے چاہیے. اس لیے جو پالیسی اس وقت چل رہی ہے، اس پالیسیوں سے روگردانی کرنی ہوگی، اور ہمیں ایک مضبوط صحیح معنوں میں وہ پارلیمنٹ چاہیے جو عوام کے نمائندے ہوں. عدلیہ کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی پولیٹیکل مینیورنگ کے لیے استعمال کریں گے تو یہ حالات ہوں گے، یہ حالات پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے. ہم سب پاکستانی ہیں، ہمیں کسی کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم پاکستان کے لیے ہر حد تک جا سکتے ہیں. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ آج جو ڈسکشن میں نے سنی، جو ہمارے بھائی نے بات کی جو ANP سے تعلق رکھتا ہے، یا دیگر جب سب نے بات کی، سب کا ایک کنسنسس ہے کہ ہمیں 1 پوائنٹ ایجنڈا میں کم از کم ایک ہونا چاہیے، وہ امن، پیس. باقی ہم انشاءاللہ تیار ہیں. ہم کل الائنس کی میٹنگ بھی ہے، ہم اپنے طرح سے بھی کوئی پروگرام دیں گے. اور سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جو اس وقت ملک کی بارڈر پہ جو سچویشن ہے، ہمیں افسوس ہے جو اس وقت بلوچستان میں ہو رہا ہے، اس کی مذمت کرتے ہیں. جو اس وقت ہمارے صوبے میں ہو رہا ہے، جس طرح چیزیں بگڑتی جا رہی ہے، ہمیں افسوس ہے. ہم سمجھتے ہیں جب تک ملک میں صحیح معنوں میں جمہوریت نہیں آئے گی، صحیح معنوں کی جمہوریت، ڈیموکریسی نہیں ہوگی، عدلیہ آزاد نہیں ہوگی، ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. تھینک یو. السلام علیکم. سر آپ کے مجھے یہ تھوڑا سا احساس ہے کہ شاید مجھ سے پہلے JUI کے ایک اسپیکر کے طور پہ اصلاح الدین صاحب سابق MNA بات کر چکے ہیں. تو اگر کہیں پہ کوئی بات میں آپ کو کوئی تضاد محسوس ہو تو ایک تو میں اس وقت موجود نہیں تھا، میری ایبسنس میں ہوا، تو اس کے لیے مجھے معافی دیجیے گا. اور جہاں تک اگر کوئی تضاد کی بات آئی یا کوئی چیز زائد یا کم محسوس ہوئی تو اس کو میرے ذاتی خیالات سمجھ لیجیے. میں اس بات پہ آپ کا مشکور ہوں کہ بلوچستان کے مسئلے کی طرف یہاں پہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا اور اس میں تمام پارٹیز کو بلوایا گیا، کیونکہ ایک فیلنگ ہے بطور بلوچستانی میری اپنی کہ یہاں پہ اسلام آباد میں، پنجاب میں یا باقی بڑے شہروں میں جو کہ بلوچستان میں واقع نہیں ہیں، ان کو بلوچستان کے مسئلے کا صحیح ادراک نہیں ہے. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بلوچستان کا اصل مسئلہ ہے کیا. سر یہ مسئلہ جو ہے یہ آج سے، یہ کل سے، یہ اس حکومت سے، یہ اس سے پہلی حکومت سے یا اس سے پہلی حکومت سے شروع نہیں ہوا. یہ مسئلہ پاکستان بننے کے بعد سے موجود ہے، اور پاکستان بننے کے بعد سے کیوں موجود ہے اس کے اوپر یقیناً بات ہو سکتی ہے. ویسے تو پاکستان کا ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اونٹ کی طرح اس کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے، اور ہر جگہ جو ہے وہ ٹیڑھی ہے، مگر یہ بلوچستان والے معاملے جو ہے یہ شاید اس کے کمر کے جیسے ہیں کہ جہاں ہر بات ٹیڑھی ہے. سر دی مومنٹ پاکستان بنا، بلوچستان میں جس کی بھی حکومت تھی، جو زندہ تھا جو فوت ہو گیا تھا،
جو بعد میں فوت ہوا، جو اس وقت تک موجود تھا یا موجود نہیں تھا، بلوچستان کو مفت کا مال سمجھا گیا. اور اس میں کسی سیاسی پارٹی کے مائنڈ سیٹ کا عمل دخل اتنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ کہیں اور واقع ہے. کہیں پہ یہاں پہ مختلف جو ہے نا انسرجنسیز کی بات کی گئی بلوچستان میں، 1 2 3 4 5، یہ شاید 5ویں. اور وہ پہلی انسرجنسی سے بات شروع کر کے اور ہم پہ ایک ٹھپا لگا دیا گیا کہ ہم شاید خدا نخواستہ غدار ہیں. اس کو غدار جو ہے ادھر صحیح اس کے پرناؤنس نہیں کر سکتے یہاں پہ، آپ کے یہاں پنجاب میں یا ایون اسلام آباد میں اس کو غردار کہتے ہیں شاید. تو ہمیں غردار کہا گیا، اور آج یہ پنجاب والوں پہ ایک پیغور ہے یا تانا ہے ان کے لیے، یا جو ساتھی یہاں پہ، میں ان کو تنقید نہیں کر رہا، مگر تحفظ آئین کی، تحفظ دستور کی بات جو ہے وہ بلوچستان سے ہو رہی ہے، اور اس کو ہیڈ جو ہے مشر محمود خان صاحب کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی بات ہے کہ بلوچستان یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس دستور کی، جس میں گو کہ بلوچستان کے 2 نمائندوں نے سائن نہیں کیے تھے، جس کو آپ متفقہ آئین کہتے تھے، اس پہ بھی بلوچستان کے کچھ ساتھیوں کا اختلاف تھا، مگر سٹل جو ہے اس کے تحفظ کی بات، اس کے تحفظ کی آواز بلوچستان سے اٹھ رہی. سر جیسے ہی پاکستان بنا ہے تو چونکہ ہمارا ایک قصور تھا کہ ہماری آبادی کم تھی، اور ایک اور قصور ہوتا ہے کہ نظر اس طرف اٹھتی ہے جس کی شکل و صورت اچھی ہوتی ہے، اس کی طرف ہر نظر جو اٹھتی ہے وہ بری نظر اٹھتی ہے. تو بلوچستان کے پاس وسائل تھے، تو جو نظر اٹھی بلوچستان کی طرف وہ اچھی نہیں اٹھی. اب اچھی نہیں اٹھی تو اس کے 2 راستے ہو سکتے تھے. ایک راستہ تو جس طرح سے ویسٹ کرتا ہے کہ وسائل اگر اس کے پاس ہیں، ایکسپرٹیز اس کے پاس ہیں، وہ آ کے طے کر لیتا ہے، اور وسائل، زمین آپ کے پاس ہے، معدنیات آپ کے پاس ہیں، تو اس پہ یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ اتنا تمہارا، اتنا ہمارا، اور آئے مل جل کے کام کریں. مگر یہاں پہ اس کو قبضے کی صورت میں، کہ اس میں قبضہ کسی طرح سے کیا جائے، اتنا تمہارا، یعنی اس زمین کا، اس علاقے کا جو مالک تھا، اس کو کہیں سے اس ملکیت سے، اس کے حق کے ملکیت سے نکالا جائے. تو یہ معاملہ جو ہے نہ آج کا ہے نہ کل کا ہے، یہ 1947-48 سے یہ معاملہ بلوچستان کے ساتھ چلا. اب جب آپ نے کسی جگہ پہ، کسی علاقے پہ گنجائش پیدا کرنی ہوتی ہے، کہیں جو ہے وہ قبضہ کرنا ہوتا ہے، تو پھر اس کی ضرورت جو ہے نا وجہ ضرورت پیدا کی جاتی ہے. وجہ ضرورت جو ہے نا، وہ وجہ ضرورت آپ اس وقت پیدا کر سکتے ہیں، اپنے آنے کی وجہ اس وقت پیدا کر سکتے ہیں جب وہاں پہ کوئی آپ کے آنے کا جواز موجود ہو، یعنی کوئی فساد ہو، تو آپ فساد کو ختم کرنے کے لیے جائیں گے. تو پہلے جو ہے فساد ختم کرنے سے پہلے فساد پیدا کیا جانا ضروری ہے. تو وہ فساد پیدا کیا گیا تاکہ اس فساد کو ختم کرنے کے بہانے آپ کے یہاں پہ آیا جائے، اور وہ آپ کے یہاں پہ آ جایا گیا. اور اس کے بعد یہ آنا، اور اس کے بعد مزید آنا، اور اس کے بعد مزید آنا، یہ مستقل طور پہ برقرار رہا. جو لوگ نوکریاں کرتے ہیں ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جو اچھی پوسٹنگ کو پتہ نہیں انگریزی میں کیا کہتے ہیں، میرے ذہن میں لفظ نہیں آ رہا تھا. جو اچھی پوسٹنگ ہوتی ہیں، جیسے دبئی چلو، تو یہ بلوچستان بھی دبئی ہے، مطلب دبئی ہے نا. اچھی پوسٹنگ جو ہے وہ اگر کسی کو دیکھے نا، اس کو ابھی اس کے پاس اس بار بلوچستان تو اس معاملے کو تبدیل نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس 2 بارڈر ہیں، افغانستان کا بارڈر بھی ہے، ایران کا بارڈر بھی ہے، بلکہ تیسرا بارڈر سمندر کا بارڈر ہے. اس کے آگے پھر جو نا یہ گلف وغیرہ شروع ہو جاتا ہے. تو وہ اپنے محل و وقوع. سب سے پہلے میں تحسین پیش کرتا ہوں داؤد شاہ صاحب آپ کو اور آپ کی تنظیم کو کہ آپ لوگوں نے یہ آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا، اور یہ اگرچہ پہلا آل پارٹیز کانفرنس ہے اسلام آباد میں 2026 اور اپنی نوعیت کا سب سے پہلا ایک میں ہیں،
لیکن ادروائز یہ ہمارا جب سے ہم یہ کانفرنسز کر رہے ہیں یہ 8واں آل پارٹیز کانفرنس ہے، اور ہماری تو خواہش تھی جس طریقے سے ذکر کیا عباسی صاحب نے، شاہ خان عباسی صاحب نے، کہ کیوں نہ یہ اگر بلوچستان ہاؤس میں ہم منعقد کرتے یا ایون کوئٹہ میں ہم کرتے. میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے جب الیکشن ہوئے تھے تو ہمارے 16 سیٹیں ہم جیت چکے تھے پروونشل اسمبلی کے، یہ ہمارے فیکٹس اینڈ فگر ہیں، اور 4 سیٹیں ہم جیت چکے تھے قومی اسمبلی کے، لیکن اس وقت ہمارے پاس ایک بھی سیٹ نہیں ہے بلوچستان کے. اور شاید یہ عوام کی محرومی اور ان کے حق ان کو نہ دینے کی وجہ سے مسائل بڑھتے ہیں. اور بلوچستان کی ایسی سچویشن ہے کہ اگر ہم یہاں بیٹھے اور بات کریں تو یہ 70 سال کی گزشتہ 70 سال کی محرومیوں کا ہے. میرا خیال ہے بڑے سارے چیپٹر اس پہ لکھنے پڑیں گے، لیکن ہم 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ رکھیں گے، وہ ہے دہشت گردی. جو واقعات ہوئے ہیں زیارت پہ یا دہشت گردی ہوئی ہے اس کی ہم سب بھرپور مذمت کرتے ہیں. اس میں پولیس افسران کی شہادت ہو، اس میں آرم فورسز کی شہادت ہو، اس میں معصوم لوگوں کی شہادت ہو، ہم ان کے خاندانوں کے ساتھ ایکولی اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور یہ دہشت گردی کو ہم ہر فارم میں مسترد کرتے ہیں. یہ ضرور ہے جو ایک بات پہ مجھے خوشی ہے، ایک مثال دوں گا. نیلسن منڈیلا سے ابسا کسی نے پوچھا تھا تو اس نے بہت اچھا اگزامپل دیا تھا. روانڈا میں جب کولیپس ہو گئی حکومت اور وہاں جنگی فسادات زیادہ ہو گئے تو انہوں نے کہا اس جینوسائیڈ کا رسپانسبل کون ہوگا. تو دنیا میں ایک جنگ چڑھ گئی کہ کیا تھا، یہ حکومت کی ناکامی تھی یا کنسٹیٹیوشنل فریم ورک جو تھا وہ ختم ہو چکا تھا، کیا ہوا تھا. سارے لوگ یہ کہتے رہے کہ جس کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا. تو نیلسن منڈیلا سے جب انہوں نے پوچھا ایک مرتبہ تو اس نے اس کا بہت اچھا جواب دیا تھا. اس نے کہا ایک ملک کی حالت کو اگر آپ نے جج کرنا ہے تو یہ نہ کہنا کہ وہ ملک اپنے بڑوں کے ساتھ کیا سلوک رکھتا ہے، بلکہ اس ملک کے لوگوں کو دیکھو کہ وہ اپنے کمزوروں کے ساتھ کیا سلوک روا رکھتا ہے. اگر کمزوروں کی محرومیوں کا ازالہ کیا جائے تو وہ کبھی بھی غیر قانونی راستے پہ نہیں چلیں گے. یہ شاید لوگوں کے محرومیوں کا بروقت ازالہ نہیں ہوتا اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آؤٹ کاسٹ ہو جاتے ہیں، سلولی گریجولی ان کو ہٹایا جاتا ہے راستے سے. لیکن جو مجھے خوشی ہے ایک بات پہ وہ یہ ہے کہ میرے یہاں ہوتے ہوئے اس گزشتہ 4 گھنٹوں میں آپ میں سے میں لکھتا رہتا ہوں 9 اسپیکر نے بات کی، کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ وہاں اگر دہشت گردی ہے تو اس میں اپنے لوگ ملوث ہے. اور یہ اچھی بات ہے. جس طریقے سے KPK میں کبھی کہا گیا کہ وہاں طالبان تھے اور اپنے طالبان تھے، آپ لوگوں نے ذکر نہیں کیا کہ آپ میں کوئی اپنے ہیں جو آپ کے دہشت گردی میں انوالو ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دشمن کا وار ہے اس کو نہ بھولیے گا. اور جب دہشت گردی کی بات آ جائے تو پھر 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ اکٹھے ہو تاکہ دہشت گردی کو ہم ڈیفیٹ کر سکیں. دہشت گردی نہیں ہوگی تو آپ کا مسجد بھی ہوگا، میرا مندر بھی ہوگا، اور اگر دہشت گردی ہوگی تو آپ کا چرچ بھی نہیں رہے گا، میرا مسجد بھی نہیں رہے گا. تم جو بناؤ گے وہ اڑائیں گے. اس لیے ان کے لیے کوئی مذہب نہیں ہے. ہاں اس میں ضرور یہ دیکھ لیجئے گا جیسا بھی ہے، ہمارا کنسپٹ تو بڑا کلیئر ہے. آپ نے ذکر کیا کہ PK میں ہم نے آل پارٹیز بلا لیا، محسن داور صاحب نے اس کا ذکر کیا. 23 پولیٹیکل پارٹی شامل ہوئی، انہوں نے بیانیہ ایشو کر لیا، سب اکٹھے تھے، آپ کی سٹیٹمنٹ آئی، لیکن اس سٹیٹمنٹ کے بعد آج تک 60 ڈرون حملے ہوئے ہیں، رکا تو کوئی نہیں. 8 پھر آل پارٹیز کانفرنس ہم نے کی ہے، لمبے ہم نے پریس ریلیزیں ایشو کی ہیں. ٹس سے مس کچھ ہوا ہے؟ کوئی کسی چینج ہوئی ہے؟ ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے 2014 میں آپ سارے لوگ اکٹھے بیٹھے نہیں؟ مشرف کہہ رہا تھا ٹیررزم کو ختم کرنے کے، محرومی کو ختم کرنے کے لیے میں گوادر بنا رہا ہوں.
گوادر بنے گا, ترقی آئے گی, بہتر حالات ہوں گے. زرداری آیا, اس وقت آپ لوگوں نے کہا جی 18ویں ترمیم آئے گی تو حالات بہتر ہو جائیں گے. مسنگ پرسن کے لیے کمیشن بنا, ابتار چودھری صاحب بل بھی وہ ہے تو بلوچستان سے, انہی کی کاوشوں کی وجہ سے ہوا ہے. بالکل اسے 1000 بار اختلاف کرو, 2004 میں ان کی کاوشوں سے ہوا تھا. انہوں نے سوموٹو بھی لیے تھے. مسنگ آج بھی ہے, ٹیررزم آج بھی ہے, وہ بھی پینترے بدلتے ہیں. تو پرابلم یہ ہے کہ دیر از اے ڈسکنیکٹ. عوام میں, اداروں میں کوئی لوگ نہیں سمجھتے. دنیا میں تب آپ کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں جب آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہو, آپ کی کوآرڈینیشن ہو. ایک چیز جو میں سجیسٹ کروں گا, ادروائز جو عام لوگوں نے مجھے کے پی کے کا کہا کہ یہاں ہمیں بڑا سکون ملا تھا, اور کے پی کے میں جب علی امین گنڈا پور صاحب تھے وزیر اعلیٰ تو اس وقت بھی دہشت گردی تھی, اور ان وقت بھی 3 ضلع ایسے تھے جو سویلین کنٹرول میں نہیں تھے. ان میں سے ایک میں باجوڑ میں یہ کیا تھا کہ انہوں نے ایک کوآرڈینیشن کمیٹی بنائی تھی, اور اس کوآرڈینیشن کمیٹی میں جس طریقے سے نیشنل الیکشن پلان کے خلاف اگر آپ ٹیررزم کے خلاف کارروائی کرو تو نیشنل الیکشن پلان میں دیا ہوا کہ یہ کارروائی ہوگی اسی طریقے سے. اور اس میں ایپیکس کمیٹی بھی ہے صوبائی سطح پہ. وہ صوبائی سطح کی جو ایپیکس کمیٹی ہے اس میں سرکاری لوگ بیٹھتے ہیں, پر انہوں نے اس کے ساتھ ایک کوآرڈینیشن کمیٹی بنوائی تھی, اور اس کوآرڈینیشن کمیٹی میں سرکاری نہیں عام نمائندے بیٹھے تھے تاکہ دہشت گردی کے خلاف ایک بیانیہ ہو. فریکچر بیانیہ سے دہشت گردی ختم نہیں ہوگی. اگر دہشت گردی رہے گی تو کسی صورت ترقی نہیں ہوگی. اگر آپ کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے دہشت گردی کے خلاف, دس از واٹ اٹ از. اور اگر آپ اوور آل بات کریں گے تو پھر تم محرومیوں کا ازالہ تو پھر ہم سے پوچھیں. ہمیں تو انصاف کہیں نہیں ملا, ہماری تو ملاقات نہیں ہو رہی, ہمارے تو کیسز نہیں لگتے, ہمیں تو مانا نہیں جاتا. ہم تو کہتے ہیں ہم ریاست کے ساتھ کھڑے رہیں, ہم حکومت کے ساتھ کھڑے رہے, ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے, ہم ان کی انٹیگریٹی کے ساتھ کھڑے رہے. لیکن ہمیں کیا سمجھا گیا؟ اسکول کے بچوں کی طرح ہمیں بلایا گیا, ترانے پڑھائے گئے, پھر کہا جاؤ پوچھ لیتے ہیں جی آپ کے لیے کیا کریں. تو شاید بلوچستان کو بھی ایسا بلایا گیا, آپ سے ترانے پڑھوائے گئے, پھر چلے گئے. آپ میں سے کون سا لیڈر ہے جو کبھی حکومت میں نہ رہا ہو؟ آپ کی ہر پولیٹیکل پارٹی تو آلموسٹ سم سٹیج پہ رہی ہے, لیکن عوامی اقتدار کی کمی ضرور ہے. جب عوامی اقتدار کی کمی ہوتی ہے تو یہ چیزیں ہمیں فیس کرنی پڑے گی. اس کو اگر ونس اینڈ فار آل ہم نے ختم کرنا ہے, اس دہشت گردی کو ختم کرنا ہے, اس کو ہم نے کہنا ہے کہ بلوچستان, میں نے یہاں دیکھا آپ نے لکھا بہت اچھا ہے, سیو بلوچستان. فیڈریٹنگ یونٹ, ہر یونٹ کا ایک بہت اہم رول ہوتا ہے. سیونگ بلوچستان مینز سیونگ پاکستان. بلوچستان کے کسی بھی ضلع پہ آنچ آئے گا, پورے پاکستان پہ آنچ آپ آنے دے رہے ہو. بلوچستان میں کہیں بھی دہشت گردی ہوگی, وہ دہشت گردی اسلام آباد میں دہشت گردی سے کم نہیں ہے. وہ ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے. جس طریقے سے ہم آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑے رہے, ہم نے کہا ہے کہ ریاست مخالف بیانیہ ان کا بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے, لیکن عوامی مطالبات سارے ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ یہ عوامی مطالبات ہے, ان کے مطالبات مانو, دنگا فساد نہ ہو لیکن خون خرابہ نہ ہو. اسی طریقے سے بلوچستان کے جو مطالبات ہیں, اس وقت بڑے زیرک سیاستدانان دونوں بیٹھے ہیں اور یہ عوامی لیڈر ہیں, انہوں نے ساری زندگی گزاری ہے, چاہے وہ اچکزئی صاحب ہیں, چاہے باقی آپ کے لیڈران صاحب ہیں, چاہے ہمارے مینگل صاحب ہیں. جو آپ فیصلہ کریں گے, جو سجیشنز آپ کی ہوگی, پاکستان تحریک انصاف فلی آپ کے ساتھ آن بورڈ ہوگی. ہم آپ کو ہر حالت میں سپورٹ کریں گے. ہم چاہتے ہیں اور یہی بلیف ہے کہ بلوچستان کی ترقی ہی پاکستان کی ترقی ہے. بلوچستان کی محرومی ہم سب کی محرومی ہے. وہاں رول آف لا ختم ہو. میں یہ کئی مرتبہ دیکھا ہے خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں میں. میں یہ جب بلوچستان کے لوگ آ جاتے ہیں, آپ یقین کریں میں سمجھتا ہوں اتنے نڈر, اتنے خوددار, اتنے بہترین, لیکن جب میں دیکھتا ہوں تو ان کے چہرے کی طرف اگر آپ دیکھیں تو آپ کو محرومی عیاں نظر آتی ہے. بات کرنے میں کترا جاتے ہیں. یہ اس لیے کہ ان کو وہ موقع نہیں دیا جاتا. اگر آپ ان کو موقع دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہتر ہوں گے, اور ان کی ابتدا تب ہوگی جب دہشت گردی نہیں ہوگی, ان کو ان کے حقوق ملیں گے. حقوق کے منصفانہ تقسیم ہمیشہ ہونے چاہیے, لیکن یہ اسمبلی کا کام ہے.
اسمبلی کی طریقہ کار پہ جائیں گے تو ہی ہوگا. اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ مینڈیٹ کے ساتھ ہوں گے تو بہتر ہوگا, لیکن ایک ریڈ لائن تو ضرور ہو. آج بھی وہاں سٹن ہے, دھرنا ہے بلوچستان میں, کوئٹہ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ڈسکنیکٹ کیا ہے جو لوگ ان کو اس بات پہ مجبور کرتے ہیں؟ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے ساتھ جب کوئی ظلم زیادتی کرے تو ہم کہتے ہیں چلو خدا تو ہے نا جی, خدا پوچھے گا قیامت میں. اللہ کی شان ہے, اللہ پوچھے تو پوچھے, نہ پوچھے تو نہ پوچھے. میں نے کبھی امریکہ میں یہ لفظ کسی سے نہیں سنا کہ جو خدا تو ہے خدا پوچھے گا. اس کی ریزن یہی ہے کہ وہاں انسٹیٹیوشن سٹرانگ ہے. کسی پہ ہاتھ بڑھاؤ, کسی پہ ہاتھ اٹھاؤ, پھر دیکھو. وہ غریب بندہ غریب نہیں ہے, تھوڑا سا ہاتھ اٹھا کر کے دیکھو, پھر آپ کو پتہ چلے گا انسٹیٹیوشنز آپ کے پاس آ جاتی. فل فورس آف دا فیڈرل گورنمنٹ, دا اسٹیٹ گورنمنٹ, انسٹیٹیوشن, وہ آپ کے خلاف ہوتے ہیں, مظلوم کے ہیلپ کے لیے آتے ہیں. ان میں یہ نہیں ہے کہ یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے. آپ لوگوں نے لاہور میں بھی دیکھا ہے, چھوٹوں بڑوں میں فرق ہے نا. لوگ کیوں کرتے ہیں, مائل ہو جاتے ہیں جرم کی طرف, بیکاز وہ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں. تو دہشت گردی میں نے ہمارا آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس پہ فل اتفاق ہے کہ آپ جو بھی سجیشنز دیں گے وہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ فلی سپورٹ کریں گے. پہلے بھی ہم نے کیا ہے, چاہے وہ نیشنل الیکشن پلان ہے, چاہے آپ کا دوسرا پلان ہو, چاہے آپ بلوچستان کے لیے, ضروری نہیں ہے کہ آج سے 12 سال 15 سال پہلے جو چیزیں طے ہو گئی تھیں اسی پہ عمل درآمد ہو. نہیں, وقت کے ساتھ ساتھ جب دہشت گردی بدل گئی ہے, حالات بدل گئے ہیں, لوگ بدل گئے, سب کچھ نیا ہے. جو آپ آزاد, جو بلوچستان کے نمائندہ جماعت ہے اس وقت, میرا خیال ہے جو اپوزیشن کی ساری حکومت پارٹیز ہیں وہ آلموسٹ آل یہاں ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور آپ پاکستان کے آلموسٹ 1/4 حصے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. 1/4 سے زیادہ. پاکستان کا آبادی کے رقبے کے حساب سے سب سے بڑا صوبہ جو اگر ہے تو وہ بلوچستان ہے. آپ جو سجیشن دیں گے ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو فلی سپورٹ کریں گے, ابھی بھی کریں گے, آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی کریں گے, اور ہمارے ساتھ جو بھی آپ وہ رکھیں گے کہ ہم سے وہ کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو ساتھ دیں گے, تھرو ساتھ دیں گے. شکریہ آپ سب کا. تھینک یو جی. کا شکریہ. اگرچہ میں ان سے رگڑ رہا تھا کہ بڑی اجلت میں بلائی گئی یہ کانفرنس, یہ کسی بڑے پیمانے پہ کسی اس میں ہونا چاہیے تھا. پھر جب اختجام وغیرہ پہنچ گئے تو مجھے بھی بہرحال بہت اچھی کانفرنس. میں تو بالکل خالی ذہن آیا تھا, خالی الذہن ہوں, لیکن پھر بھی کچھ تو کہنا پڑے گا. پاکستان ہوا میں کوئی لٹکتی ہوئی چیز نہیں ہے. پاکستان 4 بڑے قوموں کے وطنوں پہ مشتمل ایک ملک ہے. نہ ان کو کسی نے فتح کیا ہے, نہ کوئی کسی کی کالونی ہے, نہ کوئی کسی کا آقا ہے, نہ کوئی کسی کا غلام ہے. ایک رضاکارانہ فیڈریشن ہے. میں تفصیل میں نہیں جاتا. شروع دن سے یہاں ایک آئین بننے کے راستے محدود کیے گئے. یہاں تک بات پہنچی کہ ہمارا ملک اس کشمکش میں ٹوٹ گیا. پھر 1973 میں بڑی مشکل سے ایک آئین کی تشکیل ہوئی, متفقہ آئین, جس کو متفقہ شاید اس لیے نہیں کہا جائے, بعض لوگوں نے دستخط نہیں کیے تھے. 12 لوگ ایگری کر گئے اس پہ. ہم بعض باتوں کو پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے. انسان اپنی اجتماعی وزڈم میں جب اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ کیا ہوگا کہ بس کبھی چنگیز خان چل پڑتا ہے, کبھی کوئی دوسرا چل پڑتا ہے, کبھی تیسرا چل پڑتا ہے, غریب لوگوں کے خون بہائے جاتے ہیں, اس کا علاج کیا ہوگا. تو اجتماعی دانش میں انسان اس نتیجے پہ پہنچا کہ ایک ایسا نظام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے,
जिसको जमहूरियत कहते हैं, परफेक्ट निज़ाम नहीं है, लेकिन उसका बुनियादी नुक्ता ये था जिसकी तरफ हमारे इशारा करते हुए उंगलियां जलती हैं। उसका बुनियादी नुक्ता ये था कि जिस आदमी के हाथ में तलवार होगी वो जिरगे में नहीं बैठेगा। उसको तलवार का शौक है, वो सरहदों पे होगा, वतन का दिफा करेगा, और जिरगे में वो लोग बैठेंगे जिनका तलवार उससे ताल्लुक़ नहीं होगा। ये जिरगा सिस्टम चलाएगा। मैं कभी कभी गलत बात कर जाता हूँ। एक बात हमने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहनी होगी, और जब तक ये फैसला नहीं होता पाकिस्तान का मसला कोई हल नहीं होगा। वो बात ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान के लिए। जब तक ये फैसला नहीं होगा, दुनिया की अफवाज हैं, हमारा मुल्क कैसे चल सकता है? कोई मुल्क बेहतरीन फ़ौज के बग़ैर, कोई मुल्क बेहतरीन जासूसी इदारों के बग़ैर, बेहतरीन उसके बग़ैर चल नहीं सकता। जब हम ये बात करते हैं तो फ़ौरन गद्दारी का वो तमाशा आ जाता है। मैं अक्सर घिसे पिछे फ़िक्रे इस्तेमाल करता हूँ। जासूसी इदारे किसी भी स्टेट के बिल्कुल आंखें और कान होते हैं। बिल्कुल हमारे जासूसी इदारे 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं। हमें ये कोशिश करनी चाहिए, हमें ये मेहनत करनी चाहिए कि हमारे जासूसी इदारे दुनिया के बेहतरीन जासूसी इदारों से भी कॉम्पिटेंट हों। CIA से भी, KGB से भी, फलाना से भी, फलाना से भी, फलाना से भी, और हैं भी। हमें दुख होता है, मैं अक्सर ये कह जाता हूँ, वो बुरा भी मानते हैं कि हमारे जासूसी इदारे गदले पानी में सुई ढूंढ लेती हैं। लेकिन ये जो सब कुछ हो रहा है बाजोड़ से लेकर खैबर तक, खैबर से लेकर सारे बलूचिस्तान तक, ये किसी को कुछ नज़र नहीं आ रहा। क्यों? इरादा क्या है? पश्तून और बलोच, खोकर भाई, पाकिस्तान के ये 4 कौमियतें, पश्तून और बलोच, इंडस के इस पर ये सेंट्रल एशियन पीपल हैं, ये मरकज़ी एशिया के लोग हैं। सिंध और पंजाब इंडियन स्टॉक के लोग हैं। अभी जब इस किस्म के मुतफर्रक किस्म के लोग रहते हों तो उसका वाहिद इलाज ये है कि यहाँ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसकी ताबेदारी हर एक को करनी पड़ेगी। अभी जो कुछ हो रहा है बाजोड़ से लेकर खैबर तक और हमारे सूबे में, सारे सूबे में, हमारी हुकूमत या हमारे इदारे इतने कमज़ोर नहीं हैं कि वो पिन पॉइंट ना कर सकें कि ये क्या हो रहा है, कौन कर रहा है। मैंज़ मिन्न के नाम पे जब आप आएंगे, लोगों के मैंज़ नज़र पे कब्ज़ा करेंगे, वैसी इस्तिलाह में तो लोग कहते हैं कि ये इलाका गैर है, फाटा या पश्तून इलाका। वो इलाका गैर इतना मालिक रखता है कि एक इंच ज़मीन की तकसीम हो गई है। बाजोड़ में जितने भी कबाइल रहते हैं वो आपको बता देंगे मोमन की ज़मीन कहाँ है, साफ़ी की कहाँ है, फ़लाने की कहाँ है, फ़लाने की कहाँ है। एक दरख्त पे लड़ते हैं कि जी ये मेरे इलाके में, आपके इलाके में नहीं है। ये जाता है उस वहाँ तक। पश्तून और बलोच, मैं माफ़ी चाहता हूँ, अकबर आज़म के वक्त से अपनी खुद मुख्तारी के लिए लड़ते रहे हैं। बाज़िद रोशान की तारीख, खुशाल ख़ान की तारीख, अहमद ख़ान की तारीख, गज्जू ख़ान की तारीख, फ़लाने की तारीख, आखिर में बादशाह ख़ान की खुदाई खिदमतगार। वो हमारी दाखिली खुद मुख्तारी की, हमने कभी इसके लिए किसी से वो नहीं किया। आज तो हालत ये हो गई, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आज तो हालत ये हो गई है, ये पश्तून पगड़ी और ये दाढ़ी, ये दहशतगर्दी की निशानी है। जहाँ ये दाढ़ी नज़र आई, जहाँ ये पगड़ी नज़र आई, पकड़ो उसको। जी कहाँ के रहने वालों? जी मैं कोयटा का हूँ, या फलाना, नहीं तुम अफगानिस्तान के हो, नहीं तुम फलाना के हो। कोकर भाई, मैं आपको इसलिए मुखातिब करता हूँ, मेरे आप दोस्त हैं। आप यकीन करें पाकिस्तान में तमाम शहरों में पश्तूनों की ज़िंदगी सख्त मुसीबत है, सख्त मुसीबत।
کیوں ان کا وہ نقصان یہ کہ وہ پشتو بولتے ہیں اور پشتو افغانستان میں بھی بولی جاتی ہے. مزدور غریب لوگ سخت مشکل میں سکر میں حیدرآباد میں فلانا، پھر ان کو جو بے عزتیاں ہوتی ہیں، جس طرح ان کو مارا پیٹا جاتا ہے. ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا جتنا جلدی ہم کر سکیں کہ ہماری فوج پاکستان کی فوج ہے یا یہ ملک ان کے حوالے ہے. جب تک ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے یہ ملک نہیں چلے گا، نہیں چل سکتا. بعض لوگ بات شروع کرتے ہیں دہشت گردی. دہشت گردی بے انصافی سے نفرتیں بڑھتی ہیں، بے انصافی سے کدورتیں بڑھتی ہیں، اور بے انصافی کے نتیجے میں پھر بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ جی فلانا دہشت گرد. اگر دہشت گردی کی نئی تعریف نہ کی گئی، دنیا کے بہت بڑے اولو العزم لوگ انقلابی، اور مولوی صاحب کو پتہ ہے دنیا کے ہزاروں پیغمبروں، نبیوں، رسولوں کو قتل کیا گیا کیونکہ وہ نظام کے خلاف ایک انقلاب لانا چاہتے تھے، نظام کو چھیڑنا چاہتے تھے. قتل کیے گئے. زکریا علیہ السلام کو ایک درخت کے ساتھ باندھ کے بالکل آرا چلا دیا گیا تھا. دہشت گردی کی تعریف ہمیں کرنی ہوگی. وطن کی حفاظت کے لیے جو آدمی فراری ہوتا ہے، جو آدمی پہاڑی علاقوں میں یہ روایت ہے کہ جب آدمی ناراض ہوتا ہے تو پہاڑ پہ چلا جاتا ہے کہ بھائی میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، میری زمینوں پہ قبضہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ فلانی فیصلے میں غلط کام ہوا، میرے فلانے ہوا. پھر جگہ جاتے ہیں، پھر اس کو بلایا جاتا ہے، پھر فلانا ہوتا ہے. یہاں جو آدمی احتجاج کرتا ہے اس کو اب وہ کر دیتے ہیں. میں بعض اعظم پیغمبروں کے وہ نہیں کرتا. قرآن کریم غلامی کو بندگی کہتا ہے. قرآن کریم کہتا ہے سورہ قصص سے یا دوسری صورت ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فرعون ایک بہت مستبد اور ظالم بادشاہ تھا. وہ انسانوں کو قتل کرتا تھا، ان پہ ظلم کرتا تھا. پھر میں نے موسیٰ سے کہا کہ جاؤ اس ظالم سے کہو کہ میری قوم کو تیری بندگی سے آزادی دے. موسیٰ علیہ السلام، اختر جان بھائی، موسیٰ علیہ السلام کی تمام تحریک اپنے عوام کی آزادی کی تحریک ہے، اور اس آزادی کی تحریک کو روکنے کے لیے فرعون نے یہ فیصلہ کیا کہ اس ملت کے میرے جو غلام ہیں، جو میرے قبضے میں ہیں، ان کے ہر اولاد نرینہ کو ذبح کر دوں. یہاں وہ ظلم تو نہیں ہو سکتا کہ ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا. فرعون نے یہ کیا. موسیٰ علیہ السلام نے نیتے آزوں سے مظلوم و مقہور لوگوں کو منظم کیا اور فرعون کا بیڑا غرق ہوا. ابراہیم علیہ السلام جیسا العظم پیغمبر نمرود کے سامنے کھڑا ہوا. ہم تو آج ایسے گئے گزرے ہیں کہ کسی ملک کے سامنے بات نہیں کر سکتے. پاکستان ہمارا ملک ہے. میں نے اس آدمی سے خدا قسم بات نہیں کی. پاکستان ہمارا ملک ہے. ہم اس ملک میں آزاد صحیح انسانوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں. ہم کسی سے خیرات نہیں چاہتے، ہم کسی سے زکوٰۃ نہیں چاہتے. جو کچھ اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے ہمارے وطنوں میں ہے، پشتونوں میں، پنجابی، سندھی، سرائکی، بلوچ علاقے میں ہے. اس پہ جیسے وکیل صاحب نے فرمایا، اس پہ کم سے کم پہلا حق ہمارے بچوں کا تسلیم کر دو. یہ ٹیمپریچر نیچے آ جائے گا. جو کچھ اللہ نے وہاں پیدا کیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جو کچھ اللہ نے پیدا کیا، یہ نہیں ہوگا کہ آپ وزیرستان میں سونا ڈھونڈنے کے لیے وزیروں سے لڑیں گے. وزیروں کو نئی اصطلاح ہے، اندرونی جو مہاجر بنا دیے جاتے ہیں، ان کو آپ بیچو گے، اس سے بڑی بربادی جنم ملے گی. سوویت یونین جیسا ملک چھوٹے سے یوکرین کے مقابلے میں پریشان کھڑا ہے. یوکرین کی ساری اسٹیبلشمنٹ، یوکرین کا سارا نظام روسیوں نے بنایا.
انہیں پتہ ہے اڈا کہاں ہے, ہوائی اڈا کہاں ہے, فلانا کہاں ہے, تیل کے ذخائر کہاں ہے, فلانا کہاں ہے. چھوٹا سے یوکرین, لیکن جب اسے ان کے مخالفین نے سپورٹ دے دی, اب روس حیران پڑا ہے. ہم ریکویسٹ کرتے ہیں, ہم باغی نہیں ہیں, ہم باغی نہیں, لیکن ہم ریکویسٹ کرتے ہیں یہ کیسے ہوگا؟ ٹرمپ پہ گولی چلی, یہاں سے کان سے گزری, جو عورت انٹیلیجنس کی ذمہ وار تھی اس نے اسی سال میں استعفیٰ دے دیا کہ یہ میری ادارے کی کمزوری تھی, میں اس ادارے کی ہیڈ تھی کہ یہ آدمی کس طرح وہاں پہنچا اور کس طرح اس نے پریزیڈنٹ پہ گولی چلائی. ٹرین الٹ جاتی ہے, وزیر استعفیٰ دے دیتا ہے. یہ جو ابھی اطلاع آئی 12 بجے, یہ جو زیارت کا معاملہ ہے, 12 بجے ان لوگوں نے اپنے افسران کو کہا ہے کہ ہماری گولیاں مولیاں ختم ہو رہی ہیں, لوگ زیادہ ہیں, خدا کے لیے ہمیں امداد پہنچاؤ. 5 بجے تک وہ محنت وہ کرتے رہے, ڈپٹی کمشنر یا کمشنر یا جو بلا ہے. 5 بجے کے بعد انہوں نے ٹیلی فون کیا اپنے عزیزوں کو کہ بھائی ہم تو بالکل نیتے وہ ہو گئے ہیں, وہ مہربانی کریں, اگر وہ نہیں آتے آپ مہربانی کریں, کچھ امداد کریں. بخشی صاحب وزیر اعلیٰ ہے, کسی شریف آدمی کو تو استعفیٰ دینا چاہیے تھا, یا کسی کو تو کسی سے نوکری سے نکال دینا چاہیے تھا. بس انسان ہے, مرتے رہیں گے. آپ بس پاکستان زندہ باد, پاکستان اس طرح زندہ باد نہیں ہوگا. پاکستان بہت بڑی بربادی کے اس میں چلا جائے گا. ہم ریکویسٹ کرتے ہیں, ہم اپنی افواج سے ریکویسٹ کرتے ہیں, ہم اپنی ایجنسیوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں, جو کچھ آپ کو چاہیے مہربانی کریں. جو آئین کا حلف آپ نے اٹھایا ہے اس کا آپ خیال رکھیں, جو ہم نے اٹھایا ہم خیال رکھیں گے. سپاہی سے لے کر جرنیل تک ان کا حلف یہ ہوتا ہے کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. اپنے حلف کا خیال رکھو, پاکستان بچ جائے گا, پاکستان چل جائے گا. اور تھوڑا سا ہم نے بھی مہربانی کرنی ہوگی, ہماری خبرین بیٹے ہیں, دوست بیٹے ہیں, یہ جو کچھ ہمارے آئین میں ہوا 26ویں ترمیم فلانی ترمیم, میں معافی چاہتا ہوں, میں کسی کو وہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن تاریخ بیان کرتے ہوئے کہنا پڑتا ہے اگر ہمارے چھوٹے صوبوں کے ووٹ نہ ہوتے یہ آئین نہیں بگڑنا تھا. ہمارے چھوٹے صوبوں کے بلوچ, سندھی, پشتون, ہمارے قومی اسمبلی میں اتنے ووٹ تھے, صوبائی سینٹ میں اتنے ووٹ تھے کہ اس میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی تھی. ہم نے مصلیت کے تحت یہ کام کیا ہے. ہم نے مصلیتوں سے کہ کام لیتے ہوئے اپنی بربادی کی ہے, اپنی عدالت کے ہم نے پر کاٹے ہیں, اپنی اس پہ پابندی لگائی ہے, اپنے ہاتھوں کو ہم نے باندھا ہے. 26ویں ترمیم 2 ووٹ سے کامیاب ہوئی تھی. قومی اسمبلی اور صوبائی کی سینٹ کی ملا کے 2 ووٹ سے, جبکہ ہماری ووٹ کم سے کم 15-20 تھے. اسی میں کم پیپل پارٹی کے ووٹ, ہمارے ووٹ, تحریک انصاف کے ووٹ, بلوچ علاقوں کے ووٹ, ہم نے ووٹ دیے اپنے خلاف. کوکر صاحب نے جو بات کی, کوکر بھائی, سینٹ کے انتخابات ڈائریکٹ ہوں یا انڈائریکٹ ہوں, سینٹ کو وہ اختیارات دینے چاہیے جو قومی اسمبلی کے پاس ہیں. سینٹ ڈائریکٹ انتخابات ہو یا انڈائریکٹ, سینٹ مانیٹری بل میں فلانا میں جہاں 2 مختلف قسم کی قومیں رہتی ہیں, وہ اسی لیے بائی کیمرل نظام لایا جاتا ہے کہ چھوٹے ہاؤس بڑے ہاؤس میں سب کے پنجاب بھی 25 ہوتا ہے یا 20, سندھ بھی 20, بلوچ بھی 20, پشتون بھی 20, اس طرح وہ پھر بیلنس چلا جاتا ہے. آج بھی اگر سینٹ میں وہ دے دی جائے, اور ہمارے اگر جرگہ ہو سکتا ہے جرگہ بنا دو, جرگہ بنا دیں گے, آرمی چیف کے پاس چلے جائیں گے, خدا کو مانو ہماری جاب بخشو, اپنا کام کرو, پاکستان ہم بنا دیں گے. یہ بلوچوں کو میں راضی کر لوں. آپ صرف یہ وہ کر دیں, پشتونوں سے یہ کر دیں کہ اللہ پاک نے جو آپ کے وطن میں دیا ہے اس پہ پہلا قانونی انینیت آپ کے بچے کا ہوگا. یہ سندھی سے کہہ دیں, آپ کے سائر و سائر, یہی بلوچ سے کہہ دیں, یہ ٹینشن ختم ہو جائے گی. اور اگر آپ نے بسم اللہ کر دی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں, خدا وہ نہ کرے,
मैं वो किताब बोल रहा हूँ, उसमें 15 लड़ाइयाँ हुई थी, जिसमें नेपोलियन भी था। 15 लड़ाइयाँ हुई थी आवाम की और अफवाज की। नेपोलियन जैसा वो लीड कर रहा था, उसमें 15 के 15 में अवाम जीती थी, अफवाज आ रही। 15 के 15 में अवाम जीती थी। उसमें वियतनाम में अमेरिकन जर्नल ने किताब लिखी है, उसने कहा जब बड़े तंग हुए, डिस्परेट हुए, हमने वियतनाम पे इतने बम गिराए जो तमाम जंगाजी में हमने नहीं गिराए थे, लेकिन फिर भी हमें वियतनाम से निकलना पड़ा। आए इस मुल्क को संभालें। इस मुल्क का इलाज ये है कि यहाँ पार्लियामेंट खुद मुख्तार होगी, आज़ाद इंतखाबात होंगे, हर इलाके पे, हर कौम के मसाइल पे उस कौम के बच्चों का इख्तियार होगा, उनकी ज़बानों का एहतराम होगा, सेनेट कौमी असम्बली के बराबर होगी, कौमी असम्बली के फैसले, अदलिया अपने फ्रेम में आज़ाद होगी, प्रेस आज़ाद होगी। पाकिस्तान इंतहाई बेहतरीन खुशहाल मुल्क बन सकता है अगर कोई बनाना चाहे, और अगर आपने ज़ोर लगाना है बिस्मिल्लाह। वैसे भी लोगों ने तो मरना होता है, आपने मारना है, कितने को मारोगे? फिरौन से ज़्यादा तो आप नहीं मार सकते। ये मुल्क हमारा है, आए ऐद करें, हर इदारा ऐद करे। या बात हुई माफ़ी मांगने की, माफ़ी सब मांगे, सारे इदारे, अफवाज पाकिस्तान भी, एजेंसी इदारे भी, सियासी लोग भी। मसलतों से काम ना लें, छोटी छोटी मसलतों में आपने बर्बादी कर दी। अज़राए मजाक, लेकिन दिल की बात करता हूँ, अज़राए मजाक, जब तहरीक इंसाफ के छीनी हुई सीटें बांटी गई तो किसी ने लेने से इनकार नहीं किया। हम सियासी लोग हैं, हम सियासी लोग हैं। वो रेवड़ियों की तरह बांध रहे थे और हमने अपनी जेबें ऐसे रखी हुई थी, डालो, कैसे चलेगा? आए वादा करें, ऐद करें। जब अफवाज इस कदर आ जाती हैं, जब वर्दी में लोग असम्बलियों को मार्केट में रख देते हैं कि बिस्मिल्लाह बोलिए, शफ्तालू का क्रेट कितने का, बिस्मिल्लाह 30 करोड़, 40 करोड़। 40 करोड़ में जब आप असम्बली की सीटें बेचेंगे, उनको वज़ीर बनाएंगे, वो तो ये 40 करोड़ पाकिस्तान के पेट से निकालेंगे। उन्हें पाकिस्तान से क्या ग़रज़? वो तो उसमें आके, बोली पे आके आपने मेहरबानी करके उसके वो कर दिया। गलतियाँ हुई हैं, सब ने की हैं, तौबे का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है हमारी तरफ से। मैं इनका चाचा हूँ, बलूचों का भी चाचा हूँ, सिंधियों का भी चाचा हूँ। हम आपको कुरान करीम के सफ़ों पे लिख के दे देंगे। हमारी इज़्ज़त का ख्याल रखो, हमारी खुद मुख्तारी का ख्याल रखो, हमें अपने वसाइल पे वो हक दे दो, आइनी हक दे दो, पाकिस्तान बन जाएगा। और अगर आपने ये दूसरा रास्ता इख्तियार करेगा, फिर आपकी मर्ज़ी, आपने जो करना है बिस्मिल्लाह, फिर उसका नतीजा जो कुछ हुआ उसके हम फिर ज़िम्मेवार नहीं होंगे। उसमें ज़िम्मेवार वो क़ुव्वतें होंगी जो पाकिस्तान को बंदूक के ज़ोर पे या तलवार के ज़ोर पे चलाना चाहती। गॉड ब्लेस यू। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के सूबाई सदर दाऊद शाह और उनकी टीम का मशकूर और ममनू हूँ कि उन्होंने बिलखसूस बलूचिस्तान के इशू पर, वो भी इस्लामाबाद में APC का इनेकाद किया। कोयटा में हम थे तो दाऊद शाह ने मुझसे ज़िक्र किया कि जी बलूचिस्तान के मसले पर हमें APC बुलानी चाहिए। ये हम तय नहीं पाए कि APC को रखे कहाँ। होना तो ये चाहिए था कि इसको हम बलूचिस्तान में रखते, लेकिन फिर हमने ये सोचा बलूचिस्तान आएगा कौन, और आएगा भी तो किस रास्ते से आएगा। ना ट्रेन के रास्ते से आ सकता है कोई, ना बाय रोड आ सकता है। 3 ही सड़कें हमारे तरफ आती हैं, एक जोब के रास्ते से, एक बोलान के रास्ते से, दूसरा जो है कलात खुजार से। तो फिर कि जी इस्लामाबाद में रखें। इस्लामाबाद में पहले हमने ये सोचा कि किसी होटल में रखेंगे, फिर ये आपस में डिस्कस किया कि जिस तरह इमरान खान का नाम लेते हुए असम्बलियों में या मीडिया में ममनू है, बलूचिस्तान के इशू पर बात करना भी इस्लामाबाद में तो ममनू होगा। फिर ये तय हुआ जी इस्लामाबाद में करेंगे और KP हाउस में ही। तो मैं उनका मशकूर हूँ, तमाम
सियासी पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे अकाबरीन, जिनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से भी है और मुल्क के दूसरे हिस्सों से भी है। इतनी सारी बातें हो चुकी हैं बलूचिस्तान के मसले पे, सैर हासिल दोस्तों ने जो उस पर अपना नुक्ता निगाह पेश किया, मेरे ख्याल में कोई गुंजाइश नहीं बचती कि मैं इस पर और बात करूं। अगर बात करूंगा तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगी और ये ज़्यादती होगी उन दोस्तों से। अगर बात ना करूं तो मेरे ख्याल में फिर ये बलूचिस्तान के साथ ज़्यादती होगी। कुछ चीज़ें हमने हाईलाइट की हुई हैं बलूचिस्तान की, लेकिन अभी तक बलूचिस्तान के सियासी, इक्तिसादी और बलूचिस्तान के मजमूई हालात पर अभी तक मैं देख रहा हूँ कि धुंध पड़ी हुई है। वो किसी मौसम में पंजाब और इस्लामाबाद के मोटरवे पे धुंध होती है, जो लोग सफ़र नहीं कर पाते। बलूचिस्तान में इसी तरह की एक धुंध है जो इस्लामाबाद में शायद बैठे हुए में नज़र नहीं आती, नहीं इसका हम अंदाज़ा कर सकते हैं। पीटीआई के दोस्तों ने बिल्कुल एक अच्छी वीडियोस हमें दिखाई, उसमें बलूचिस्तान के, ये उसकी एक मामूली सी झलक है। ये सिर्फ रोड की सतह पर जो है, जो कुछ वाक़यात हो रहे हैं उनका तज़किरा किया गया या वो दिखाए गए हैं। अंदरूनी खाना शहरों में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान के छोटे छोटे कस्बों में क्या हो रहा है, घरों में क्या हो रहा है, उसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। मैंने दोस्तों को जिम्मेदारी दी थी कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस है तो क्योंकि मुझे अपडेट करें कि मिसिंग पर्सन्स की तादाद क्या होगी। ये आप यकीन नहीं करें, मिसिंग पर्सन की वो तादाद में उंगलियों पे नहीं गिन सका, मुझे मजबूरन कैलकुलेटर इस्तेमाल करना पड़ा। और ये हालात अचानक रूनुमा नहीं हुए हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी भयानक तारीख है। कोई इसको 70 से शुरू करता है, कोई इसको 60 की दहाई से शुरू करता है, कोई इसको 1948 से शुरू करता है, लेकिन है ये हकीकत। अगर 1948 से आप शुरू करें इन मामलात को, बलूचिस्तान के मामलात को, यहाँ पर तो कई हुकूमतें आ चुकी हैं, जमहूरी हुकूमतें आई हैं, डिक्टेटरशिप आई है। कोई ऐसी बड़ी जमात ना रही हो जिसने वफाक में या बलूचिस्तान में हुक्मरानी नहीं की हो। अयूब खान तो चलो डिक्टेटर था, याया खान डिक्टेटर था, मुशर्रफ डिक्टेटर था, जियाउल हक डिक्टेटर था, और कई ऐसे डिक्टेटर आए। लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टियां जब हुक्मरानी में आई हैं, हुकूमत उन्होंने की है, उनके दौर हुकूमत में फिर बलूचिस्तान का इशू क्यों हल नहीं हुआ, बलूचिस्तान के मसले पर क्यों तवज्जो नहीं दी गई, बलूचिस्तान को क्यों हमेशा यतीम खाना रखा गया। क्योंकि बलूचिस्तान की अहमियत और हैसियत की अगर पहचान है तो उसके वसाइल हैं, उसका साहिल है, उसकी मादनियात हैं। ज़रूरत वक्त अगर चंद वोटों की ज़रूरत है तो फिर भी बलूचिस्तान याद आ जाता है। वो नौजवान जो सियासत करते थे, वो नौजवान जिनके हाथों में कलम और किताब थी, ये सोचना होगा कि उनके हाथों से कलम और किताब छीन कर बंदूक और बारूद क्यों थमा दिया गया और किसने थमा दिया? किसी ने इसकी निशानदेही की? या आज जिन्होंने पहाड़ों का रुख किया है, मैं कतन ये नहीं कहूँगा कि जी दहशतगर्दी को हम सपोर्ट करें, लेकिन उस दहशतगर्दी को पालने वाले या उसको बनाने वाले कौन है? क्या किसी ने रियासती दहशतगर्दी का जिक्र किया? बंदूक तो एक होती है ना, चाहे किसी इंडिविजुअल के हाथ में हो, उसके हाथों किसी मासूम का कत्ल हो,
یا کسی ریاست کے ادارے کے ہاتھ ہو، اس کے ہاتھوں سے کسی معصوم بے گناہ کا قتل ہو، تو کیا وہ دہشت گردی کے زمرے نہیں آتا؟ آپ یہ بھی دیکھیں، کاش کہ آج وہ بھی سلائیڈ چلاتے کہ بی ایل اے کے لوگ جب شہروں میں آتے ہیں، بلوچستان کے لوگ ان کا ماتھا کیوں چومتے ہیں، ان کو گلے کیوں لگاتے ہیں؟ اگر نفرت ہوتی تو ان کا استقبال پتھروں سے کیا جاتا، لیکن اس کے برعکس آپ کے سیکورٹی فورسز آتے ہیں، لوگ گھروں میں چھپ جاتے ہیں۔ ایک سینٹ کے ممبر نے جس کا تعلق حکومت سے ہے، اس نے اپنی سینٹ کی تقریر میں کہا 1 لاکھ کے قریب جو ہے نوجوان پہاڑوں پہ گئے، پتہ نہیں اس کا فگر کیسا ہے، لیکن اس کے اس جملے پر اس کو غیر ملکی قرار دیا گیا کہ یہ تو غیر ملکی ہے، سینٹ میں آیا کیسے؟ وہ بھائی ہم نہیں لائے سینٹ میں اس کا بیٹا کوئٹہ سے منتخب ہوتا ہے، خود چاغی کا ہے۔ ہم نے اس وقت کہا کہ جی یہ کوئٹے کا نمائندہ نہیں، کیسے کوئٹے سے جیت سکتا ہے؟ لیکن ہماری اس بات پر ان کو یقین نہیں ہے۔ جب اس نے یہ بات کی کہ جی بلوچستان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ بلوچستان کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں، تو اس کو غیر ملکی قرار دیا گیا۔ غیر ملکی، غدار، یہ تو پرنٹنگ مشین معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں۔ اب اس کے علاوہ ایسے موٹے موٹے الفاظ وہ بناتے ہیں، ہمارے سمجھ میں نہیں آتے۔ فتنۃ الہندوستان، فتنۃ الپتہ نہیں فسادات، وہ کیا خارج، پتہ نہیں کیا کیا۔ وہ بھائی یہ سب آئے کہاں سے ہیں؟ وہ فتنۃ الشیطان تو پہلے ڈھونڈو۔ وہ فتنۃ الشیطان جو ہے جس کی کوکھ سے انہوں نے جنم دیا ہے، جس کی زیادتیوں سے انہوں نے جنم دیا ہے، جس کی ظلم و زیادتیوں نے، جس کی ناانصافیوں نے یہ جنم دیا ہے، اس کو تو ڈھونڈو۔ اس کو تو کوئی نہیں ڈھونڈتا، صرف الزامات لگا دیے جاتے ہیں۔ اور اس کی ہم نے کئی عرصے اس کی نشاندہی کرتے رہے کہ خدا را اسی پارلیمنٹ میں اسد کیسر صاحب موجود ہوتے تھے، باقی دوست پروونشل اسمبلی میں، کہ جی بلوچستان کے مسئلے کو آپ لوگ سیریس لیں، نوجوان ہمارے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے۔ اور آج نوبت یہ آئی کہ کوئی ایسا ضلع نہیں بچا بلوچستان کا۔ ابھی ہم نیوز بار بار آ رہی ہے کہ جی خزار میں اٹیک ہو گیا ہے، کسی کے گھر پہ، قبائلی رہنما کے گھر پہ اٹیک ہو گیا ہے، یا زیارت میں جو ہے، پہلے تو کہتے تھے جی بلوچ علاقے متاثر ہیں، اور را کا ایجنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ پہلے تو بلوچوں کو، پشتونوں کو کہا جاتا تھا، اب ماشاءاللہ کشمیر بھی میرے خیال میں ہندوستان کا ایجنٹ تو تقریباً 90% تو ہو گیا ہے۔ صرف سرٹیفکیٹ اور الزامات سے آپ کیا بلوچستان کو یا پاکستان کے مسئلوں کو حل کریں گے؟ ہنا کا واقعہ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، آج دن تو کسی کو پتہ نہیں۔ سیر و تفریح کے لیے لوگ نہ کہ صرف بلوچستان سے بلکہ ملک، کراچی سے، پنجاب سے لوگ جو ہے ہنا ہڑک کے جو ہے، کوئٹے کا جو سمبل تھا وہ ہنا لیک تھا، ہڑک کے کاریزات تھے، وہ کاریزات جہاں سے ہم بچپن میں جاتے تھے، وہ نالیوں میں جو ٹھنڈا پانی بہتا تھا، آج ان نالیوں میں جو ہے پشتونوں کا خون بہ رہا ہے۔ زیارت کی پرفضا ماحول میں دنیا جہان کے سیاح آتے تھے، آج وہی سنوبر کے جو درختوں کے نیچے جو ہے اسی زیارت کی باسیوں کی جو ہے لاشیں دفن کی گئی۔ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ بلوچستان کی پہلی منتخب حکومت، نیشنل عوامی پارٹی کی حکومت جو بنی تھی، 9 ماہ کی حکومت، اس حکومت کو ایک پولیٹیکل پارٹی جو جمہوریت کا لبادہ اوڑے ہوئے تمام تر عمر اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن کہتی ہے، اس کے بانی نے 9 ماہ میں وہ حکومت ختم کیوں کی؟ ایک الزام تھا
کہ لسبیلا اور خزدار کے درمیان جو ہے ٹیلی فون کے وائر کاٹ دیے گئے. وہ پہلا الزام تھا. اور پھر اس کے بعد عراق کی ہتھیار بھی آ گئے. اچھا وہ اس وقت یہ چاغی کا ایٹمی دھماکہ نہ ہوا تو ایٹم بم بھی ان پر ڈال دیتے. اس ایک الزام پر جو ہے نا، اور وہ کرایا خود اپنا تھا ان کا، ان کے اپنے پروکسی تھے. آج بھی بلوچستان میں ان کے اپنے پروکسیز پھیلا دیے گئے ہیں. فتنۃ الہندوستان تو آپ کو کہتے ہیں. جو ڈیتھ اسکواڈ ہے ان کی نشاندہی کبھی کسی اسمبلی میں آپ نے سنی؟ کسی وزیر کے زبان سے آپ نے ڈیتھ اسکواڈ کا نام سنا ہے؟ جو بلوچستان کے ہر شہر میں پھیلے ہوئے ہیں، جن کو فری ٹو کل جو ہے لائسنس دیا گیا ہے، جن کو باقاعدہ سرکاری اسلحہ دیا جاتا ہے، بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑیاں ان کو الاؤڈ ہیں. پاکستان کا جھنڈا لگا کر وہ چاہے اس میں کسی کی لاش رکھیں، چاہے کوئی ڈرگز رکھیں، چاہے کسی قسم کا ہتھیار رکھیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ابھی اطلاع ملی کہ جو زیارت میں پہلے کچھ لے گئے تھے 19 لوگوں کی دوسروں کی لاشیں آ گئی ہیں. 42 ہو گئے جی 42 ہو گئے ٹوٹل. 42 ادھر سے. لیکن وزیر اعلیٰ صاحب دکھاتے کہ بالکل امن امان ہے، میں اکیلے بغیر بم پروف گاڑی کی جو ہے وہاں پہ جا رہا ہوں. زری کا میں آپ کو واقعہ سناؤں. زری گزشتہ تقریباً 9 مہینے سے وہاں پہ کرفیو ہے. ڈسٹرکٹ خزدار کی ایک تحصیل ہے جہاں سے میں منتخب ہو کے آیا تھا زاری سے. وہاں پہ ہمارے پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہیں سردار نصیر موسیانی. قبائلی علاقہ ہے. زری قبائل میں سب سے قبیلہ جو ہے موسیانی قبیلہ ہے. بلبل اس کا گاؤں ہے. اس کے نزدیک ان کا سیکورٹی فورسز کا کوئی کنوائے جا رہا تھا، اس پر اٹیک ہوتا ہے. وہ بھاگتے ہوئے تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ یہ کبھی بھاگے نہیں ہیں. وہ چہل قدمی کرتے ہوئے سردار نصیر کے گھر کے سامنے آتے ہیں، آواز دیتے ہیں، وہ باہر نکلتا ہے. 70+ اس کی ایج ہے. ریسنٹلی ہی از گون تھرو اے بائی پاس، ہارٹ بائی پاس جس کا ہوا ہے. ایک پاؤں اس کا فریکچر ہے. وہ گھر سے اپنے 3 بیٹوں کے ساتھ باہر نکلتا ہے تو میجر صاحب کہتے ہیں، غلیظ الفاظ میں اس کو برا بلا کہتے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں کہ یہی دہشت گرد ہے. اور سپاہی جو کود پڑتے ہیں اس پہ گلے سے پکڑ کے اس کو گھسیٹتے ہوئے اس بزرگ کو اس کے سر پہ کنداخ مارتے ہیں، بٹ مارتے ہیں. کوئی غیرت مند باپ کا غیرت مند بیٹا خاموش تو نہیں بیٹھا ہوگا. کوئی بھی ہو، میں نہیں کہتا کوئی بلوچ ہو، چاہے وہ سندھی ہو، چاہے پشتون ہو، چاہے پنجابی ہو، سرائکی ہو، کشمیری ہو. کیا آپ میں سے کوئی یہ برداشت کرے گا کہ آپ کے والد بزرگ آپ کے سامنے اس کو بے عزتی کی جائے، اس کو تشدد کا نشانہ بنائے؟ وہ بیٹا جذباتی ہوتا ہے تو اس میجر کے گریبان میں پکڑتا ہے، فائر کرتے ہیں، باپ کے سامنے بیٹے کو شہید کرتے ہیں، اس کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈالتے ہیں، اس کے ضعیف والد کو جو ہے گاڑی میں ڈالتے ہیں، اس کے 2 دوسرے بھائی وہ اور لے جا کے اسکول میں ان کو بند کرتے ہیں. گاؤں کے لوگوں کو پتہ چلتا ہے، وہ اکٹھے ہوتے ہیں کہ جی یہ کیا. ہمارے قائدین کی اجازت سے آج سب سے پہلے تو میں تحریک انصاف بلوچستان چیپٹر کے مشکور ہے کہ بلوچستان کے 7 سالات میں انہوں نے اسلام آباد کے اندر یہ آل پارٹیز کا انعقاد کرا کے بلوچستان کی جو صورتحال ہے اس کو ملک بھر کے صحافیوں کے سامنے اشارہ کیا. اس کا بہت مشکور ہوں. اعلانیہ جس میں ایک کمیٹی تشکیل کی تھی، ساتھیوں نے مشترکتوں پہ بنایا. پاکستان تحریک انصاف بلوچستان کے زیر اہتمام بلوچستان کے مسائل پر منعقدہ پارٹیز کانفرنس سیو بلوچستان 8 جولائی 2026 کو خیبر پختونخوا اور اسلام آباد میں زیر صدارت بلوچستان پارٹی کے صدر سردار اختر جان مینگل منعقد ہوا، جس میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ اپوزیشن لیڈر پختونخوا میں کے چیئرمین محمود خان اچکزئی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گور علی خان، جنرل سیکریٹری صدر
جنرل سیکرٹری تحریک تحفظ یعنی پاکستان اسد قیصر صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی صدر داؤد شاہ کاکڑ، عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر محترم اصغر خان اچکزئی صاحب، جمعیت علماء اسلام کے فائنانس سیکرٹری مولانا صلاح الدین ایوبی صاحب، این ڈی ایم کے سربراہ جناب محسن داوڑ صاحب، سینئر قانوندان کامران مرتضیٰ صاحب، نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما سینیٹر جان محمد ولیدی اور جماعت اسلامی کے کبیر شاکر، عوامی پاکستان پارٹی کے صدر سابقہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے وائس پریزیڈنٹ مصطفیٰ کوکر صاحب، سندھ یونائٹڈ پارٹی کے رہنما منیر صاحب، بلو یکجہتی کمیٹی کے رہنما اور ینگ ڈاکٹر الائنس کے رہنما ڈاکٹر باہر شاہ سمیت نامور صحافی، وکلاء اور سماجی تنظیم کے رہنماؤں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ آل پارٹیز کانفرنس بلوچستان کے مخدوش صورتحال، انسانی حقوق کی پامالی، پرتشدد حالات، دہشت گردی، بداخوری، قدرتی وسائل کے قبضہ گیری، غیر نمائندہ حکومت کے عوام دشمن حکمت عملی اور پالیسی، سیاسی جماعتوں اور ان کے قائدین پر قدغنیں اور گرفتاریاں، سرحدات کی بندش، مدنی وسائل سے مالا مال اضلاع میں دانستہ قتل و غارت گری، سیاسی انحطاط، کرپشن، اقربا پروری اور انتظامی تباہی پر شدید تشویش و غم غصے کا اظہار کرتی ہے۔ یہ آل پارٹیز کانفرنس پاکستان کے بروج و رفاقیت کی برخلاف مرکزی حکومت اور مقتدرہ کی استحصالی پالیسیوں، قدرتی وسائل بشمول منجات پر قبضہ گری پر قبضہ، بے روزگاری، تاریخی تجارت اور گزرگاہوں، سرحدات کو بند کرنے کے عمل کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے اور ان پالیسیوں کو بلوچستان بوک اپلاس کے سالی صورتحال کا باعث بننے کا زمیندار قرار دیتی ہے، جس نے بڑی انسانی المیہ کو جنم دیا۔ یہ آل پارٹی کانفرنس بلوچستان کے مسئلے کو خالصتاً سیاسی، آئینی، انسانی حقوق اور وفاقی اصولوں سے انحراف گردانتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ بلوچستان کے کثیر جماعتی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ٹروتھ اینڈ کنسیلیشن کمیشن بنانے اور تمام سیاسی جماعتوں کو بلوچستان کے موجودہ برادر اقوام، سماجی تنظیموں اور دیگر سٹیک ہولڈر کی مرضی و منشا کے تحت حل کرنے پر اتفاق کرتی ہے۔ یہ آل پارٹی کانفرنس ملک بھر میں سیاسی بنیادوں پر غیر قانونی ماورائے قانون و آئین گرفتار رہنماؤں، سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی زوجہ بشرا بی بی، بشمول کوٹ لکھپت میں قید رہنما شاہ محمود قریشی، بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنما ڈاکٹر مارنگ بلوچ، نامور وکلاء ایمان علی مزاری، عدی علی چٹا، سیاسی رہنما علی وزیر سمیت ملک بھر کے تمام سیاسی قیدیوں کی بالفور رہائی کا مطالبہ کرتی ہے۔ یہ آل پارٹیز کانفرنس بلوچستان سمیت ملک بھر میں کئی دہائیوں سے سیاسی کارکنوں کو لاپتہ کرنے پالیسی کو نہ صرف مذمت کرتی ہے بلکہ پشتونخوا، سندھ، پنجاب، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں سیاسی کارکنوں کو فلفور منظر عام پھیلانے اور ملک سے لاپتہ کرنے کے عمل کے خاتمے کا مطالبہ کرتی ہے۔ یہ آل پارٹیز کانفرنس پاکستان کے آئین کے برخلاف بلوچستان کے عوام پر مسلط کردہ مائنز اینڈ منرل ایکٹ اور اس کی آڑ میں بلوچ پشتون سرزمین کو نامنیاد کمپنیوں کو الاٹ کرنے کی نہ صرف مذمت کرتی ہے بلکہ مائنز اینڈ منرل ایکٹ کے بالفور خاتمے کا مطالبہ کرتی ہے۔ آج کا یہ آل پارٹیز کانفرنس پشتون بلوچ اقوام کی معاشی قتل عام کی بھرپور مذمت کرتی ہے اور ڈیورلینڈ سے متصل تجارت، چمن، قمردین کارز ڈیورلینڈ اور خیبر پختونخوا سمیت تجارت، چمن، قمردین کارز، بادنی اور ایران بارڈر سے متصل پنجگور، تپتان، گوادر بارڈر پر روزگار کو فوری طور پر بحال کرنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ آج کا یہ آل پارٹی کانفرنس ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتی ہے، بالخصوص حالیہ دنوں کوئٹہ، ہنہ وڑک، شارک، شہابان، زرغور غرب میں ہونے والی نہتے عوام اور کی قتل عام کی بھرپور مذمت کرتی ہے اور ان واقعات کے لیے قومی کمیشن بنانے کا مطالبہ کرتی ہے۔ یہ آل پارٹی کانفرنس ملک کے سیاسی و جمہوری مسائل کے حل کے لیے متفقہ طور پر یہ ادا کرتا ہے کہ
دہشت گردی، تخریب کاری، معصوم جانوں کی جان کے ساتھ کھیلنے اور انہیں ایندھن بنانے کے عمل کو بالفور روکنے کا مطالبہ کرتی۔ یہ آل پارٹی کانفرنس بلوچستان اور ملک بھر میں غیر نمائندہ حکومت کو معاشرتی و معاشرتی تباہی کا ذمہ دار قرار دیتی ہے اور بلوچستان کے ملازمین پر مشتمل گریڈ الائنس کے مطالبے، DRA الاؤنس اور ینگ ڈاکٹرز کے مطالبات کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ شکریہ۔ تھینک یو